اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. ہم نے آج الحمدللہ 11ویں پارے سے شروع کرنا ہے. سورۃ التوبہ ہماری چل رہی تھی، جو کل ہم نے سورۃ التوبہ شروع کی تھی، اور آج ہم نے انشاءاللہ سے مکمل بھی کر لیں گے، اور 11واں پارہ بھی اللہ کی توفیق سے مکمل کرنے کی کوشش ہوگی. یعتذرون الیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعتذرون الیکم، عذر پیش کریں گے وہ آپ کے سامنے، اذا رجعتم الیہم، جس وقت تم لوٹ کے آئیں گے، جب آپ لوٹ کر آئیں گے ان کی طرف. قل لا تعتذروا، آپ کہہ دیجئے تم عذر پیش نہ کرو، لن نؤمن لکم، ہم ہرگز تمہاری تصدیق نہیں کریں گے. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، بے شک اللہ نے ہمیں تمہاری کچھ خبریں بتا دی. وسیر اللہ عملکم ورسولہ، ان قریب دیکھ لیں گے اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو اور اس کا رسول بھی. یعنی غزوہ تبوک میں جو نہیں جا سکے وہ واپس آئیں گے اور آپ کے سامنے عذر پیش کریں گے. آپ کہہ دیں کہ عذر پیش نہ کرو، ان قریب اللہ تمہارے عمل کو دیکھ لے گا اور اس کا رسول بھی. ثم تردون، پھر تم لوٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیب والشہادہ، عالم غیب اور شہادت کی طرف. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پس اللہ تمہیں خبریں دے گا ان چیزوں کی جو تم کرتے ہو. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، ان قریب یہ لوگ قسمیں کھائیں گے اللہ کے نام کے ساتھ آپ کے سامنے. اذا انقلبتم الیہم، جب آپ لوٹ کر آئیں گے ان کی طرف. لتعرضوا عنہم، تاکہ آپ اعراض کرو ان سے. لہذا فاعرضوا عنہم، آپ اعراض کرو ان سے. انہم رجس، کیونکہ یہ پلید ہیں. ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جزاء بما كانوا یکسبون، اور یہ ٹھکانہ جہنم بدلہ ہے ان کے ان اعمال کا جو وہ کرتے ہیں. یحلفون لکم، وہ آپ کے سامنے قسمیں اٹھائیں گے. لترضوا عنہم، تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں. فإن ترضوا عنہم، اگر آپ ان سے راضی ہو گئے تو فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین، تب بھی اللہ راضی نہیں ہوتا ایسی قوم سے جو فاسق ہو. الاعراب اشد کفرا ونفاقا، یہ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں سخت ہوتے ہیں کفر میں بھی اور منافقت میں بھی. واجدر، اور زیادہ لائق ہے کہ یہ ایسے ہوں. کیوں؟ کیونکہ اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ، وہ نہیں جانتے وہ حدیں جو اللہ نے نازل کی ہیں اللہ رسول ہی، اپنے رسول پر. تو کیونکہ اعرابی لوگ ان حدودات سے ناواقف ہوتے ہیں تو ان کے اندر کفر و نفاق زیادہ ہوتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. لیکن سارے اعرابی نہیں. ومن الاعراب، بعض دیہاتیوں میں سے وہ بھی ہیں، من یتخذ ما ينفقون، ما ينفقون، جو بناتے ہیں اس چیز کو جو وہ خرچ کرتے ہیں، مغرم، تامان. ویتربص بکم الدوائر، اور انتظار کرتے ہیں آپ کے متعلق گردشوں کا، کہ حالات بدلیں اور زمانہ ایسا ہے جو گردش ہو. لیکن علیہم دائرۃ السوء، انہی پر پڑے گی بری گردش. اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو اس غزوے میں منافقین نے مختلف بہانے بنا کر جان چھڑوائی تھی، اس کی وجہ سے کیونکہ سخت گرمی تھی، فصلیں پکی تھی، سفر لمبا تھا، رومی فوج کے ساتھ مقابلہ تھا، مال غنیمت ملنے کی بھی کوئی امید نہیں تھی، جان بھی خطرے میں تھی. تو منافقین جو ہے نا وہ مدینہ طیبہ شہر میں بھی رہتے تھے اور باہر بھی. پھر منافق دو قسم کے تھے. ایک وہ تھے جنہوں نے بہانے بنا کر رخصت لی اور آپ نے ان کو رخصت دے دی، ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا بھی ایسوں کے بارے میں کہ آپ نے کیوں دی، لیکن کہا عفا اللہ عنک، اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ عمل معاف کر دیا. دوسرے وہ منافق تھے جنہوں نے بہانے بنا کر رخصت لینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ انہوں نے کون سا واپس آنا ہے، روم کی فوج ان کو وہیں ختم کر دے گی، ان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا، ہم ان سے رخصت ہی کیوں لیں. تو یہ دو طرح کے لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے سامنے آ کر جس وقت یہ آپ کے ساتھ عذر پیش کریں گے تو آپ نے کہنا ہے، جب آپ واپس آ جائیں گے عذر پیش کریں گے، آپ کہیں گے عذر پیش نہ کرو مجھ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری خبریں مجھے بتا دی ہیں. کیا بتا دی ہیں؟ کہ تم منافق ہو، جھوٹے ہو. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بیان کیا کہ یہ، اور ساتھ میں یہ بیان کیا کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ پر گردش ایام آئے، یعنی وہی بات، رومی آپ کو نقصان پہنچائے اور آپ کو ختم کر دے. یہ تو چاہتے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی آفت آئے اور ہم ان کی گرفت سے بچ جائیں. کیونکہ اس زمانے کے کافر جو تھے وہ زیادہ بھی تھے، اور منافق اندر اندر سے خوش ہوتے تھے کہ مکے والے مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کو ختم کر دیں گے نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے مومنوں پہ گردش نہیں آئے گی انشاءاللہ، انہی پر پڑے گی بری گردش. یہ لوگ ختم ہوں گے، ذلیل ہوں گے، ان کے نظریات مٹ جائیں گے.
اور من الاعراب، اور دیہاتیوں میں سے بعض وہ ہیں من یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر، ویتخذ ما ينفقون قربات عند اللہ اور بناتے ہیں اس چیز کو جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے ہاں میں تقرب کا ذریعہ، ولا صلوات رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ. یعنی دیہاتیوں میں سے وہ پیچھے تو آئے نا اجدر ہیں اور برے ہیں اور کفر میں سخت ہیں، آگے فرمایا سارے ایسے نہیں ہیں، بعض وہ بھی ہیں جو خرچ کرتے ہیں اور اس لیے خرچ کرتے ہیں اللہ کے تقرب حاصل کریں، اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ بنے. الا انہا، فرمایا خبردار بے شک، قربت الہم، ان کے تقرب کا ذریعہ ہے یہ چیزیں. سیدخلہم اللہ فی رحمت، ان کے لیے داخل کرے اللہ ان کو اپنی رحمت میں. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے. والسابقون الاولون، اور ایمان میں سبقت لے جانے والے سب سے پہلے، من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں، والذین تبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے ان کا اتباع کیا اخلاص کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان میں سبقت لے جانے والے سب سے پہلے ہوں گے وہ ہیں مہاجرین اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اخلاص کے ساتھ. اس کا نتیجہ کیا ہے، ان کو کیا اس کا رزلٹ ملے گا، انہیں کیا انعام ملے گا، کس چیز کا؟ ایک تو سبقت کرنے کا دین میں، ایک ہجرت کرنے کا، اور ان سارا جو ہے یعنی جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی اور جنہوں نے مہاجرین اور انصار جنہوں نے ان کا اتباع کی اخلاص کے ساتھ، ان کے لیے کیا رزلٹ ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے. وَأَعَدَّ لَهُمْ، تیار کیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنات، باغات، تجری تحتها الانہار، جاری ہوں گی جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہے کریں گے اس میں. ذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یہ بڑی کامیابی ہے. اللہ اکبر. پھر فرمایا والسابقون الاولون، اور ایمان میں سبقت لے جانے والے سب سے پہلے مہاجر انصار جنہوں نے اتباع کی اخلاص کے ساتھ اللہ سے راضی ہوا. اللہ نے تیار کیا ان کے لیے باغات، تجری تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے مہاجرین انصار اسی میں. ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. سبحان اللہ. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی یہ کامیابی نصیب فرمائے. وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ، انہیں میں سے وہ جو آپ کے ارد گرد ہیں دیہاتوں میں رہنے والے لوگ، منافقون ہیں یعنی منافق ہیں. یعنی دیہاتیوں میں ایک تو وہ تھے وہ سخت ہیں، دوسرے وہ ہیں جو مخلص بھی ہیں، اچھے بھی ہیں. اور اب یہاں آ رہا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ بیان کریں کچھ آپ کے ارد گرد رہتے ہیں دیہاتیوں میں، ہیں دیہاتی اور بڑے سخت ہیں. ومن اہل المدینہ، اور بعض مدینہ طیبہ میں بھی منافق ہیں، بہت سخت ہیں. ماردوا علی النفاق، جو ڈٹے ہوئے ہیں منافقت پر ہی. لا تعلمهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہیں جانتے. نحن نعلمهم، ہم ان کو جانتے ہیں. سنعذبهم مرتين، بتاکید ہم ان کو 2 مرتبہ سزا دیں گے. ثم يردون الى عذاب عظیم، پھر وہ لٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف. وآخرون، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں، اعترفوا بذنوبهم، انہوں نے اعتراف کیا ہے اپنے گناہوں کا. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ملایا ہے انہوں نے نیک عمل اور دوسرا برا. عسى اللہ ان يتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ ان پر رجوع کرے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. تو اے نبی آپ نہیں جانتے، کچھ منافقین ایسے ہیں کہ آپ نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں. اللہ انہیں ڈبل سزا دے گا، پھر انہیں عذاب ملے گا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اعتراف کیا اپنے گناہوں کا، ملایا انہوں نے نیک عمل اور دوسرا عمل بھی، اور اللہ تعالیٰ سے وہ رجوع کریں گے، اللہ بھی انہیں بخش دے گا. خذ من اموالہم صدقہ، آپ لے لیں ان کے مالوں میں سے صدقہ. تطہرہم، آپ پاک کریں ان کو. وتزکیہم بہا، اور صاف کر دے ان کو اس صدقے کی وصولی کے ساتھ. وصلی علیہم، اور آپ ان کے لیے دعا کریں. ان صلاتک سکن لہم، کیونکہ آپ جب ان لوگوں کے لیے دعا کریں گے تو آپ کی دعا مسلمانوں کے لیے تسکین کا باعث ہوگی. اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. علم یعلم، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ ہوا یقبل توبہ، بے شک اللہ ہی کو توبہ کو قبول کرتا ہے، عن عبادہ، اپنے بندوں سے. ویأخذ، اور صدقات، اور وہی وصول کرتا ہے صدقات. وان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ ہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان. وقل اعملوا، اور آپ ان سے کہہ دیجئے عمل کرتے رہو. فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، ان قریب دیکھے گا اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو اور اس کا رسول بھی دیکھے گا، مومن بھی دیکھیں گے. وستردون الی عالم الغیب والشہادہ، اور ان قریب تم لوٹا دیے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو غیب ہے اور حاضر چیزوں کو جاننے والی ہے. فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پس وہ ذات تمہیں خبر دے گی ان اعمال پہ جو تم کرتے ہو. تو یہ جو آیات ہے اس میں غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے منافقین اور وہ مسلمان جنہوں نے تن آسانی کی خاطر سفر اختیار نہیں کیا تھا ان کے متعلق بیان فرمایا گیا. یہ جو ہے نا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ،
دیہاتیوں میں رہنے والے لوگ منافق، ارد گرد سے مراد وہ دیہات جو مدینہ طیبہ سے 2 3 4 یا 6 یا 10 12 میل کے فاصلے پر آباد تھے۔ وہ سودا سلب خریدنے کے لیے مدینہ طیبہ رہتے تھے۔ ان آیات سے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے بتایا گیا ہے کہ آپ ان کو نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے کہ ان میں نفاق ہے۔ اور آپ علیہ السلام کو فرمایا کہ ہم ان کو 2 مرتبہ سزا دیں گے، ایک اس وقت جب فرشتے کافر منافق کی جان نکالتے ہیں تو اسے ہتھوڑے سے مارتے ہیں، ان کے چہروں پہ مارتے ہیں، پشتوں پہ مارتے ہیں، اور ایک تو وہ عذاب دیا جائے گا انہیں، اور پھر آگے سے فرمایا اور دوسری سزا قبر میں آئے گی۔ ایک سزا یہ، دوسری سزا ان منافقین کو قبر میں ملے گی، تیسرا آخرت کا عذاب، یہ بھی سب سے بڑا اور ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ اللہ نے مومنوں کو اس سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے ان 10 مخلص مومنوں کا ذکر ہے جو صرف گرمی سے بچنے اور تنے آسانی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے۔ ان میں سے 7 عام تھے اور 3 خاص تھے۔ ان آیات میں 7 عام کا ذکر ہے، جو 3 خاص تھے ان کا ذکر سورت کے آخر میں آئے گا، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا میں۔ ان کی توبہ 50 دن کے بعد قبول ہوئی، کیونکہ جس کو جتنا قرب زیادہ حاصل ہوتا ہے اس کا امتحان بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے، اور جس کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی اس کے لیے زیادہ امتحان اور پابندی بھی نہیں ہوتی۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی نے سب کے سامنے مسجد میں پیشاب کر دیا۔ صحابہ بازو چڑھا کے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے، آپ نے منع فرما دیا کہ اس کو نہ روکو، اس کے یہاں پیشاب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پیشاب کی تکلیف ہے، تم روکو گے تو تکلیف زیادہ ہوگی۔ اب تو یہ کونے میں پیشاب کر رہا ہے، اس کا دھونا آسان ہے، اگر تم اس کے پیچھے بھاگو گے اور آگے بھاگے گا ساری مسجد خراب ہوگی۔ تو آپ نے اس ایسے انسان کا جو نہیں جانتا تھا اس کو بھی روکنا گوارا نہیں کیا، اور اس کے لیے بھی آپ رحمت للعالمین بن کے ثابت ہو گئی۔ تو جتنا قرب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ امتحان اور پابندی ہوتی ہے، تو خاص کے لیے پابندیاں ہوتی ہیں، عام کے لیے نہیں ہوتی۔ تو یہ جو 7 خاص تھے، عام تھے، ان کی توبہ اللہ نے فوراً قبول فرمائی، اور یہ جو فرمائے نا وآخرون اعترفوا بذنوبہم، کچھ لوگ ایسے جنہوں نے اعتراف کیا اپنے گناہوں کا، ملایا انہوں نے نیک عمل اور دوسرا برا عمل۔ کہ برا عمل کیا تھا؟ اس جہاد میں شریک نہ ہو سکے۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رجوع کرے اور ان کی توبہ قبول کرے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان۔ تو یہ 7 آدمی زکوٰۃ لے کر آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور یہ لوگ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے، حالانکہ آپ زکوٰۃ اپنے لیے نہیں لیتے تھے بلکہ جمع کر کے فقیروں، مسکینوں، ضرورت مندوں پر خرچ کرتے تھے۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا آپ لے ان کے مالوں میں سے صدقہ زکوٰۃ، اور آپ پاک کریں ان کو اور صاف کر دیں، اور اس صدقہ زکوٰۃ کی وصولی کے ساتھ بخل سے، تطہیر سے مال پاک کر دیجیے، اور تزکیہ سے دل صاف ہو جائے گا۔ یعنی حضور نے فرمایا تھا میں نے نہیں لینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لینا پسند نہیں کیا، لیکن اللہ نے آیات نازل فرمائی کہ آپ لے لیں۔ چنانچہ آپ کا معمول تھا کہ جو آدمی زکوٰۃ لا کر آپ کو دیتا آپ اس کے لیے دعا کرتے تھے، اللہم صلی علی آل بنی فلان، آپ کہا کرتے تھے اللہم صلی علی آل بنی فلان، اور تو اس لیے فرمایا کہ آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ بنسبت عام لوگوں کے نیکوں کی دعاؤں زیادہ قبول کرتا ہے، مگر سب سے زیادہ اللہ اپنے پیارے پیغمبروں کی دعائیں قبول کرتا ہے، تو اس لیے حضور کو فرمایا آپ لے لیں۔ تو یہ جو 7 عام تھے ان کی توبہ کی بھی قبول ہوگی، ان کی سفارش بھی اللہ تعالیٰ نے کر دی، اور فرمایا ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو غیب اور حاضر چیزوں کو جاننے والے، یعنی جو چیزیں تمہارے سامنے حاضر ہیں رب تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے، اور جس چیزیں تم سے غائب ہیں رب تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے، تو ان ساری چیزوں کو اللہ جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 7 کا ذکر ہو گیا۔ آگے وآخرون، اور بعض دوسرے لوگ تھے، مرجون لامر اللہ، جن کو مہلت دی گئی اللہ کے حکم سے، اما يعذبهم، یا تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا، و اما یتوب علیہم، یا ان کی توبہ قبول کرے گا، واللہ علیم حکیم، اللہ سب کو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی ہے مسجد، ضرارا وکفرا، ضرر دینے کے لیے، کفر کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، اور ایمان والوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے، وارصادا، اور اڈا بنانے کے لیے، لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اس شخص کے لیے جو لڑتا ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اس سے پہلے، ولا یحلفن، البتہ یہ لوگ قسمیں اٹھائیں گے، ان اردنا الا الحسنى، کہ ہم نہیں ارادہ کیے کرتے مگر نیکی کا، لیکن واللہ یشهد انهم لکاذبون، اللہ کو معلوم ہے یہ جھوٹے ہیں۔ لا تقم، یعنی جنہوں نے مسجد زرار بنائی ہے وہ آپ کے سامنے قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے مسجد زرار کو کوئی نقصان کے لیے نہیں بنایا، جبکہ اللہ کو پتہ ہے یہ جھوٹے ہیں۔ اور لا تقم فیہ ابدا، آپ نے کبھی بھی اس مسجد میں کھڑے نہیں ہونا، کیونکہ لمسجد دنیا مسجد ایسی اسس علی التقوی من اول یوم، جس کی بنیاد ہی ایک وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی نا، احق ان تقوم فیہ، وہ زیادہ حقدار ہے پڑھائیں۔
فیہ رجال، کیونکہ اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں یحبون ان یطہروا، جو پسند کرتے ہیں پاکیزگی حاصل کرنے کو، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ بھی پسند کرتا ہے طہارت حاصل کرنے والوں کو۔ تو غزوہ تبوک کا ذکر ہے، منافقین میں نے تو صرف منافقت کی وجہ سے شرکت نہیں کی تھی، اور نہ ان کو مالی اور بدنی کسی قسم کا عذر تھا، اور 10 مخلص صحابہ تھے، محض گرمی اور لمبے سفر سے بچنے کے لیے غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی تھی۔ ان میں سے 7 تو عام تھے جن کی توبہ فوراً قبول ہوگی، اور 3 خاص تھے۔ خاص کون تھے؟ حضرت کعب بن مالک، نمبر 2 حضرت مرارہ ابن ربیع، اور نمبر 3 ہلال ابن امیہ۔ ان میں سے 2 تو بدری صحابی تھے، اور اصحاب بدر کا درجہ بہت بلند ہے۔ تیسرے بدری نہیں تھے مگر وہ سابقون الاولون میں سے تھے، یعنی پہلے ایمان لانے والوں میں۔ تو چونکہ ان کا مقام بہت اونچا تھا، اس لیے اللہ نے ان کی توبہ فوراً قبول نہیں فرمائی۔ اور بخاری اور مسلم شریف کی روایات میں بڑی تفصیل ہے کہ مکمل 50 دن ان کا بائیکاٹ رہا، کوئی مسلمان ان کو نہ سلام کرتا نہ ان کے سلام کا جواب دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعض لوگ ہیں جن کو مہلت دی گئی ہے، اور ان کے حکم کے بارے میں یا تو اللہ انہیں عذاب دے گا یا توبہ قبول کرے گا۔ اور انہوں نے رو رو کے اللہ کو منایا، 50 دن کے بعد اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، کیونکہ اللہ جاننے والا اور حکمتوں والا ہے۔ پھر مسجد زرار کا ذکر آیا، تو مسجد زرار جو تھے نا وہ اس لیے بنائی گئی تھی کہ ادھر ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ابو عامر راہب، یہ منافق تھا اور منافقوں کا سردار تھا۔ اس نے گویا مسجد بنائی تھی میٹنگ کے لیے، اور اس لیے بنائی تھی کہ لوگ اس میں آ کے نمازیں بھی پڑھیں گے، خود مسلمان پڑھیں گے۔ اور یہ جو ہے نا غزوہ، اس کے متعلق آتا ہے، یہ تھا تو ویسے یہودی، اور بری حرکت اور برے اخلاق کی وجہ سے جو ہے نا یہ اس کے معاملات ایسے ہوئے کہ یہودی اس سے متنفر ہوئے، تو یہ عیسائی بن گیا اور نجران چلا گیا، کیونکہ وہاں کافی عیسائی آباد تھے اور اس کے حالات سے ناواقف تھے۔ وہاں جا کے اس نے پیری مریدی شروع کر دی۔ یہ بڑا کہہ لے خبیث المزاج انسان تھا۔ غزوہ بدر سے لے کے غزوہ تبوک تک جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس میں اس کا حصہ تھا۔ یہ کافروں کو بارتا تھا اور بڑا زیادہ جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف کرتا تھا۔ مدینہ طیبہ میں اس کے خاص 12 آدمی تھے، اس کے ذریعے اس نے شرارت کا منصوبہ بنایا، اور ابو عامر راہب نے ان 12 منافقوں کے ساتھ میٹنگ کر کے یہ طے کیا کہ مسجد قباء سے الگ ایک مسجد بنائی جائے، تاکہ مسلمانوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا جو موقع ہے نا وہ کم ملے اور دین نہ سیکھ سکیں، اور ان کی ایسی ذہن سازی کی جائے کہ ان کی پرانی لڑائیاں ان کو یاد کرائی جائے، جیسے اوس اور خزرج کی تھی، تو یہ آپس میں لڑ لڑ کے مر جائیں۔ ان 12 منافقوں نے ابو عامر راہب کے مشورے سے مسجد بنائی، کیونکہ بڑا یہ مکار تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر نبی علیہ السلام مسجد میں نہ آئے تو مسلمانوں نے اعتماد نہیں کرنا، لہٰذا ایک وفد حاکہ کی خدمت میں بھیجا اور گزارش کی کہ مسجد قباء ہم سے دور ہے، گرمی بھی ہوتی ہے، بارش بھی ہوتی ہے، کبھی آندھی اور کبھی طوفان آتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، اس لیے ہم بوڑھے ہیں اور بیمار ہیں، اس مسجد میں نہیں پہنچ سکتے۔ ان کی سہولت کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر ہم نے مسجد بنائی ہے، آپ آئیں اور مسجد کا افتتاح کریں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو سچا سمجھ کے وعدہ فرما لیا۔ تبوک کے سفر سے واپسی پر انشاءاللہ حضور نے فرمایا میں ادھر آؤں گا اور نماز پڑھوں گا، تو اللہ نے نازل فرما دی آیت، اللہ نے فرمایا انہوں نے تو یہ مسجد زرار ہے، یہ مسجد زرار ہے، نام بھی اللہ نے خود ہی دیا کہ یہ ایسی مسجد ہے جو تکلیف دینے کے لیے بنائی گئی ہے، لہٰذا آپ نے نہ اس مسجد میں جانا ہے نہ آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ چنانچہ حضور نے 4 صحابہ جن میں مالک ابن دخشم، معان ابن عدی، عامر ابن سکن اور وحشی بن حرب تھے، حضور نے ان کو بھیجا اور انہوں نے جا کے مسجد گرا دی، چنانچہ یہ گئے اور آگ لگا دی۔ یہ کوئی ایسی نہیں کہ ہم کے مسجد ہے تو مسجد کی توہین ہوئی، مسجد نام کی تھی، اس کے اندر تو سازشیں اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے تھے، اس لیے گویا کہ مسجد کی توہین نہیں ہے، اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے توہین ہوئی، تو یہ مسجد گرا دی گئی۔ پھر فرمایا جو مسجد قباء ہے اس میں تو پاک صاف رہنے والے لوگ ہیں، اور یہ جو ہے نا مدینہ طیبہ سے مدینہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے تھے تو مدینہ طیبہ سے پہلے قباء کا علاقہ تھا، تو اب تو یہ مدینہ طیبہ میں داخل ہو گیا ہے، اس وقت جو ہے نا یہ مضافات مدینہ سے باہر تھا۔ تو یہ جو مسجد قباء کا ذکر ہوا کہ یہ مسجد ایسی ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، کیونکہ متقیوں کے لیے ہے، متقی اس کے بنانے والے ہیں، اس کی بنیاد میں تقوی پر رکھی گئی ہے، اور یہ حق ہے اس کا کہ آپ اس میں داخل ہوں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ طالبات قرآن کی طالبات ہے، قرآن کی دورہ قرآن کی، تو 4 مسجدیں بڑی درجے والی ہیں۔ نمبر 1 مسجد حرام، نمبر 2 مسجد اقصی، تیسری مسجد نبوی، اور چوتھی مسجد قباء۔ تو یہ جو مسجدیں ہیں ان کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے، اس لیے آپ کو اس سے واقف ہونا ضروری ہے۔ آگے دیکھیے، فمن اسس بنیانہ، بس کیا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی، اللہ تقوی من اللہ و رضوان، اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ کی رضا کے لیے، خیرون یہ بہتر ہے، امن
اسس بنیانہ، یا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی امانت کی، علی شفا جرفن، گڑھے کے کنارے پر، ہارن جو گرنے والا ہے، فنہار بہ فی نار جہنم، پس وہ اس کو لے گرا جہنم کی آگ میں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ لا یزالو، ہمیشہ رہیں گے، بنیانہم الذی بنو، ان کی عمارت جو انہوں نے تعمیر کی ہے، ریبۃ فی قلوبہم، تردد اور شک ان کے دلوں میں، جو انہوں نے عمارت بنائی ہے اس کے متعلق ان کے دلوں میں ہمیشہ تردد اور شک رہے گا، الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اللہ علیم حکیم، اللہ حکمت والا ہے، جاننے والا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لی مومنوں سے، انفسہم و اموالہم، ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی۔ کتنی خوبصورت بات ہے، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں خرید لی، ان کے مال خرید لیں گے، پھر کیا مال کیا جان، مال بھی اللہ کا، جان بھی اللہ کی، ہم خود بھی اللہ کے، اور ہماری ہر چیز اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے خریدا تو اس کا میں نے بدلہ کیا دیا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ان کو میں نے بدلے میں جنت دی ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ ایسے لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، پس وہ قتل کرتے ہیں دشمن کو یا خود شہید ہو جاتے ہیں۔ وعدن علی حقا، یہ وعدہ ہے رب تعالیٰ کے ذمہ سچا، فی التوراۃ والانجیل والقرآن، تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں۔ ومن اوفی بعہدہ، اور کون زیادہ پورا کرنے والا عہد کو، من اللہ، اللہ سے، فاستبشروا، پس آپ خوش ہو جائیے، ببیعکم الذی بایعتم بہ، اپنے اس سودے پر جو آپ نے اپنے رب سے کیا، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے، واقعتاً یہ بڑی کامیابی۔ اپنے اس سودے پہ خوش ہو جائیے جو کس سے کیا، اللہ سے کیا، اور یہ ہی کامیابی اصل میں کامیابی ہے۔ یہ بات پیچھے جو ابو عامر راہب جو پہلے یہودی تھا پھر عیسائیوں کا پادری بن گیا، اس کے متعلق ہم نے پڑھا، شریر آدمی تھا، مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، اور اس نے جو ہے نا مسجد زرار بنائی۔ ہوا کیا کہ مسجد بنانے کے بعد وفد کی شکل میں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا تھا کہ آپ آئیں، حضور نے وعدہ کیا آؤں گا، لیکن حضور نہیں گئے کیونکہ اللہ نے حکم نازل فرما دیا آپ نے نہیں جانا، بلکہ کیا کہ اس مسجد کو ختم کروا دینا، لہٰذا اس کو آگ لگا دی گئی۔ تو فرمایا مسجد زرار کی بیان کیا کہ اس کی بنیاد رکھی ایسے گڑھے کے کنارے کہ وہ خود گرنے والا ہے، بس وہ گرنے والا ہے، اس کو لے کر گرا وہ جہنم کی آگ میں کہ وہاں سے سیدھا راستہ دوزخ میں جاتا ہے۔ اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیتا ظالم قوموں کو۔ ہمیشہ رہے کہ ان کی مسجد زراعت کی عمارت جو انہوں نے بنائی ہے، تردد و شک ان کے دلوں میں، کیونکہ اگر کسی منصوبہ ناکام ہو جائے گا ان کا تو اس پر بڑا صدمہ ہوگا، لہٰذا یہ عمارت ان کو ہمیشہ کھٹکتی رہے گی کہ ہم نے تو کچھ اور سکی بنائی تھی مگر وہ کچھ اور ہو گیا، یہ ناکامی ان کو ہمیشہ یاد رہے گی۔ تو فرمایا مگر یہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور ان میں جو ہے سمجھ کی صلاحیت ہی نہیں رہے گی، یعنی مر جائیں گے تو تردد ختم ہوگا اور بھول جائیں گے، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ مسلسل آگے کئی رکوع میں غزوہ تبوک کا ذکر ہو چکا ہے، پیچھے بھی ہو چکا ہے کہ منافقوں نے مختلف بہانے کر کے جان بچائی، لیکن مخلص مومنوں نے سوائے 10 آدمیوں کے جن میں سے 7 کی توبہ قبول ہوگی، 3 کا ذکر آگے آ رہا ہے، باقی نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ جو غزوہ تبوک میں حاصل ہوئے تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے جان اور مال اللہ کو دیے، اللہ نے اس کے بدلے ان کو جنت دے دی۔ تو مومنوں کی جانیں اور مال اللہ نے خرید لیے اور اللہ نے انہیں جنت دے دی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک شخص نے سوال کیا حضرت کچھ لوگ مال غنیمت کے لیے لڑتے ہیں اور کچھ لوگ بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے لڑتے ہیں، بعض کسی اور مقصد کے لیے لڑتے ہیں، تو کیا یہ سارے لڑنے والے فی سبیل اللہ کی مد میں آئیں گے، یعنی سارے کہ اللہ کے راستے میں لڑنے والے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اللہ کے راستے میں لڑنے والا وہ ہے قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جو اس سے لڑتا ہے کہ دین کی سربلندی ہو، جو دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے صرف وہ اللہ کے راستے میں لکھا جائے گا کہ وہ لڑنے والا ہے۔ تو اس لیے یہ سارے صحابہ کرام اللہ کے راستے میں اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے لڑے تھے، تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان کی جان اور مال خرید لیے، یعنی ان کی جان بھی ہماری ہیں، ان کی جانیں بھی ہماری ہیں، ان کے مال بھی ہمارے ہیں، اور اس کے بدلے ہم نے ان کے لیے کیا لکھ دی؟ جنت۔ سبحان اللہ۔ التائبون، توبہ کرنے والے ہیں، العابدون، عبادت کرنے والے ہیں۔ مومنوں کی کیا اوصاف ہے؟ سب کا دل کرتا ہے نا ہمیں پتا ہو ہم مومن ہیں یا نہیں، یا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مومنین میں سے یا مومنات میں سے لکھ دے، تو یہ اوصاف اپنانے ہم نے۔ وہ اوصاف کیا ہے؟ التائبون، توبہ کرنے والے بننا ہے، العابدون، عبادت کرنے والے، الحامدون، تعریف کرنے والے، السائحون، روزہ رکھنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرنے والے، والناہون عن المنکر، برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کے حکام کی حدود کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین، اور آپ خوشخبری سنا دیجئے ایمان والوں کو۔ سبحان اللہ، ایمان والے بننا ہے نا،
اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صاف بیان کریں کہ ہم توبہ بھی کریں، اللہ ہمیں یہ صاف پیدا کریں کہ ہم توبہ کرنے والے بن جائیں، عبادت کرنے والے بن جائیں، اللہ کی تعریف بیان کرنے والے بن جائیں، روزے رکھنے والے بن جائیں، رکوع اور سجدہ کرنے والے بن جائیں، نیکیوں کا حکم کرنے والے بن جائیں، برائیوں سے روکنے والے بن جائیں، اپنے اللہ کے حکام کی حدود کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، تو پھر خوشخبریاں ملیں گی اللہ کی جانب سے جنتوں کی انشاءاللہ۔ ماں کان علی نبی، یہ نہیں ہے لائق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، والذین آمنوا، اور نہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، کیا ان کے لیے لائق نہیں ہے ان یستغفروا للمشرکین کی بخشش طلب کرے مشرکوں کے لیے؟ یعنی مومنوں نے مشرکوں کے متعلق کوئی گفتگو نہیں کرنی، ولو کانوا ذا اولی قربا، اگرچہ وہ کافر مومنوں کے دوست ہوں یا قریبی رشتہ دار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اصول طے کر دیا ہے، اسی لیے حضرت ابراہیم آزر کے بارے میں، یعنی اپنے والد کے بارے میں اللہ سے نہیں سفارش کر سکے تھے، تو اللہ کو نہیں پسند کہ جو ہے نا یہ اللہ سے مشرکوں کے متعلق بات کی جائے، تو فرمایا کہ اللہ کو نہیں پسند کہ مومن جو ہے وہ مشرکوں کی سفارشیں کریں، من بعد ما تبین لهم، بعد اس کی ان کے سامنے واضح ہو چکا انہم اصحاب الجحیم کے وہ دوزخ والے ہیں۔ وما كان استغفار ابراہیم لابیہ، اور نہیں تھا بخشش مانگنا ابراہیم کا اپنے والد کے لیے، الا موعدۃ وعدہ ایاہ، مگر ایک وعدے کی بنا پر جو انہوں نے اپنے والد سے کر رکھا تھا۔ فلما تبین له، پس جب واضح ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے انہ عدو للہ، کہ ان کا والد اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو وہ ان سے بیزار ہو گئے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام آہوزاری کرنے والے، تحمل کرنے والے تھے۔ وما كان اللہ لیضل قوما، اور نہیں ہے اللہ ایسا کہ گمراہ کر دے کسی قوم کو، بعد اذ ہداہم، بعد اس کی کہ ان کی رہنمائی کی ہو، حتی یبین لهم ما یتقون، یہاں تک کہ وہ بیان کر دے وہ باتیں جن سے انہوں نے بچنا ہے۔ یعنی اللہ ایسے ہی نہیں کسی کو گمراہ کرتے، اللہ پہلے ہدایت دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ تم نے ان باتوں سے بچنا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ ان اللہ له ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے سلطنت ہے، بادشاہی آسمانوں کی اور زمینوں کی، یحیی و یمیت، اللہ ہی ہے جو زندہ کرتا ہے، اللہ ہی ہے جو مارتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ، نہیں اللہ کے سوا تمہارا کوئی من ولی ولا نصیر، نہ کوئی حمایتی نہ کوئی مددگار، اللہ ہی مارتا ہے اللہ ہی زندہ کرتا ہے۔ تو ایک اصول پتہ چل گیا ہے، ہم نے اپنا دماغ میں یہ چیز سیٹ کر لینی ہے کہ کسی سے محبت کی بنا کسی پر سے محبت کی وجہ ہوتی ہے ایمان۔ اگر کوئی ایمان والا نہیں ہے تو چاہے وہ ہمارا دوست ہے، ہمیں شدید اس سے محبت ہے، لیکن اگر وہ ایمان والا نہیں ہے تو ہم کسی صورت میں بھی اللہ سے اس کی بات نہیں کر سکتے کہ اللہ جی آپ کیا کریں کہ اس کو بخش دیں، کیونکہ اللہ کہتے ہیں بخش، گناہ گار کو بھی بخش دوں گا، شدید ترین گناہ گار کو بخش دوں گا، لیکن کافر کے موضوع پہ مجھ سے بات نہیں کرنی، کیونکہ کفر جو ہے والذین، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور کفر پہ ہی ہمیشہ برقرار رہتے ہیں، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، تو یہ لوگ جہنم ہی والے ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جہنم والے ہیں۔ تو لقد تاب اللہ علی النبی، البتہ تحقیق رجوع فرمایا اللہ نے نبی پر، والمہاجرین والانصار، اور مہاجرین اور انصار پر، والذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اور جنہوں نے نبی کی اتباع کیا کی تنگی کی گھڑی میں، من بعد اس کے ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، قریب تھا کہ ٹیڑے ہو جاتے دل ان میں سے ایک فریق کے، ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے رجوع فرمایا ان پر، انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے شفقت کرنے والا مہربان۔ تو مسلسل کئی رکوعوں میں غزوہ تبوک کا ذکر چلا آ رہا تھا کہ، اور پھر مالی طور پہ بھی تنگی تھی، سفر بھی بڑا تھا، آپ کے اعلان کے بعد جہاد کے لیے جانا فرض ہو گیا تھا، حضور بھی تیار تھے، اور جن لوگوں نے کوتاہی کی پھر ایک تو وہ تھے جن کے دلوں میں آقا کی قدر و منزلت ہی نہیں تھی، انہوں نے حیلے بہانے کر کے رخصت لی، اور اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ نے انہیں رخصت کیوں کی دی، لیکن اللہ نے معاف کر دیا۔ اور کچھ ایسے لوگ تھے پیچھے رہ جانے والوں میں، پھر ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے کہا یہ تو بچ کر ہی نہیں آئیں گے، لہٰذا ہیلے بہانے بھی نہیں کیے، اور کچھ ایسے تھے جو صرف سستی کی وجہ سے پیچھے لے گئے، مخلص بھی تھے جن میں سے 7 تو عام تھے اور 3 خاص تھے، یہ بھی آپ کے سامنے بیان ہو گیا نا، تو میں نے اسی لیے کیا تاکہ آپ اسے یاد رکھیں، سورۃ التوبہ کو سورۃ توبہ کیوں کہتے ہیں، اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں جس کی وجہ سے سورۃ توبہ میں کن 3 کی توبہ قبول ہوئی، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، وہ 3 پر بھی اللہ نے رجوع فرمایا جن کا معاملہ پیچھے رکھا گیا تھا، حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین، بما رحبت، باوجود کشادہ ہونے کے، ضاقت علیہم انفسہم، تنگ ہو گئی ان پر ان کی جانیں، وظنوا اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ کوئی جائے پناہ نہیں اللہ کی طرف سے مگر اسی کی طرف، ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان پر رجوع فرمایا، لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کریں، ان اللہ بے شک اللہ تواب ہے، یعنی توبہ قبول کرنے والا، رحیم اور مہربان ہے۔ انہوں نے رجوع فرمایا اور اللہ بھی تواب ہے، یعنی توبہ قبول کرنے والے اور مہربان ہے۔ تو بائیکاٹ کیا گیا تھا
اور حضرت کعب بن مالک بڑے بلند پائے کے صحابی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے نا تو یہ آپ کے پاس آئے. آپ نے پوچھا کہ سفر میں آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں شریک ہوئے. کھری کھری بات کہہ دی کہ کوئی ہیلا بہانہ نہیں تھا، صرف اور سواری بھی تھی، اسلحہ بھی تھا، سفر خرچ بھی تھا، اور جانے کی کوئی قسم کی رکاوٹ نہیں تھی، صرف تن نے آسانی نے خراب کیا. آقا نے فرمایا ان کے ساتھ بائیکاٹ ہے اور ان کے ساتھ کوئی میل جول نہیں رکھا جائے گا، حتیٰ کہ ان کو سلام بھی نہیں کرنا. حضرت کعب بن مالک کی ایک غسان کی بادشاہ کے ساتھ دوستی تھی جو کہ کافر تھا. اس کو معلوم ہوا تو اس نے رکایا دے کے قاصد بھیجا کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تم میرے پاس آ جاؤ. قاصد ناواقف تھا، جس سے اس کے متعلق پوچھتا، حضرت کعب بن مالک کا جس سے بھی پوچھتا زبان سے کوئی نہ بتاتا، صرف اشارہ کرتے کہ اس طرف جاؤ اس طرف جاؤ. بالآخر حضرت کعب بن مالک کے پاس پہنچ گیا. وہاں تندور جل رہا تھا. حضرت کعب بن مالک نے رکا پکڑ کے اور قاصد کے سامنے آگ میں پھینک دیا اور فرمایا کافروں کی اتنی جرت کہ میرے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے لگے. میں نے غلطی کی ہے، غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوا، خطا کار ہوں، مگر اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں، کافروں سے جا ملوں ایسا نہیں ہو سکتا. اور قاصد کو فرمایا میرے دوست کو اسی طرح جواب دینا جس طرح میں نے تمہارے سامنے کہا ہے. بہرحال بائیکاٹ کی حالت میں 50 دن اور 50 راتیں گزر گئی. ان کی بیویوں کو بھی حکم ہو گیا کہ ان کے قریب نہ جانا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی توبہ قبول ہوئی. اللہ نے یہاں ان کی توبہ کی قبولیت کا ذکر فرمایا کہ وہ جو 3 پیچھے رہ گئے تھے، جن کا معاملہ پیچھے کر دیا تھا، تو بالآخر ان کی توبہ قبول ہوئی. حضرت کعب بن مالک کا نا ایک چچا زاد بھائی تھا جس کا نام تھا ابو قتادہ. ان کا بہت گہرا دوست بھی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیکاٹ کے اعلان کے بعد یہ ان کے پاس گئے کہ بھائی آپ تو میرے ساتھ بات کریں، دوسروں نے تو بائیکاٹ کیا ہے. حضرت کعب بن مالک نے جا کر کہا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے. جب انہوں نے بار بار کہا تو وہ کہنے لگے حضور سے اجازت لے آؤ پھر بولوں گا ورنہ نہیں. گہرے دوست بھی بولنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو کہتے ہیں وضاقت علیہم انفسہم کہ تنگ ہو گئی ان پر ان کی جانیں بھی ان کے لیے وبال بن گئی. گھر کے افراد بھی سلام کلام کے لیے تیار نہیں تھے، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے آفت سے بچنے کے لیے مگر اسی طرف سے. یعنی اگر آفت سے بچیں گے تو صرف اللہ کی طرف سے. چونکہ ایمان پختہ تھا اس لیے سمجھتے تھے کہ رب تعالیٰ ہی نے معافی دینی ہے اور کوئی حل نہیں ہے. حضرت کعب بن مالک کو بعض ساتھیوں نے کہا کہ آپ گفتگو کرنے کے ماہر ہیں، کوئی بہانہ بنا لیں، معافی مانگ لیں، پھر توبہ کر لیں، یا آپ کے لیے آسان ہے. تو کہنے لگے حضور کے سامنے جھوٹ بولنا، میرے جھوٹے ہونے پر آپ کی گواہی ہوتی ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. یعنی میں حضور کے سامنے جھوٹ بولوں یہ نہیں ہو سکتا، میں نے سچی بات کہنی، اللہ کے فضل سے اللہ مجھے آج کے دن سچ سے ہی نجات دیے گا. ایسے ہی ہوا تھا، یہ سچ کے ذریعے ہی نجات پائی تھی انہوں نے. اور یہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں حضور سے سچی بات نہ کرتا تو آج میں نجات نہ پا سکتا. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. ما کان لاہل المدینہ تھی، نہیں ہے مناسب مدینہ والوں کے لیے، ومن حولہم، اور ان لوگوں کے لیے جو مدینہ طیبہ کے ارد گرد رہتے ہیں، من الاعراب، دیہاتیوں میں سے، ان یتخلفوا الرسول اللہ، کہ وہ پیچھے رہ جائیں اللہ کے رسول سے، ولا یرغبوا بانفسہم، اور نہ یہ مناسب ہے کہ وہ عزیز سمجھے اپنی جانوں کو، عن نفسہ، ان کی جان سے. ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ بے شک وہ لا یصیبہم ظمأ ولا نصب، جن کو نہیں پہنچے گی پیاس اور نہ پیاس، اور ولا مخمصہ، اور نہ بھوک اللہ کے راستے میں، ولا یطعون موطئا، اور نہ وہ روندے گئے کسی راستے کو، یغیظ الکفار، جو کافروں کو غصے میں ڈالے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ سب سے پہلی بات ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے پیچھے رہ جاؤ، اور یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ تمہیں اپنی جانیں اللہ کے رسول کی جان سے زیادہ پیاری ہوں. اور اس لیے کہ بے شک جن کو نہیں پیاس پہنچی، نہ بھوک پہنچی، نہ اللہ کے راستے میں روندے گئے، اور نہ کافروں کے غصے کا سبب بنے، اور نہیں پائے گئے وہ دشمن سے کوئی مال غنیمت، الا کتب لهم به عمل صالح، مگر یہ کہ ان سب کے بدلے میں لکھا جائے گا نیک عمل. یعنی جنہیں پیاس پہنچی ہے، اللہ کے راستے میں بھوک پہنچی ہے، اللہ کے راستے میں روندے گئے ہیں، اور کافروں کے غصے کا سبب بنے ہیں، اور جو بھی انہوں نے دشمنوں سے لڑے ہیں، تو ان کے لیے عمل صالح لکھا گیا. اور ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ ضائع نہیں کرتا اجر نیکی کرنے والوں کا. ولا ينفقون نفقا، اور نہیں خرچ کریں گے کوئی خرچہ بھی، صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ چھوٹا نہ بڑا، ولا یقطعون وادیا، اور نہ طے کریں گے وہ کسی میدان کو، الا کتب لهم، مگر یہ کہ نیکی لکھی جائے گی ان کے لیے. یجزیہم اللہ، تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ، احسن ما كانوا يعملون، بہت اچھا بدلہ ان تمام کاموں کا جو وہ کرتے ہیں. تو غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والوں کو تنبیہ ہوئی کہ مناسب ہی نہیں ہے، کہ تمہیں ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. اور ساتھ میں مجاہد کا ہر فعل اور ہر حرکت نیکی ہوتا ہے، یہ بتایا گیا کہ ان کو پیاس، ان کی تھکاوٹ، اللہ کے راستے میں جو پریشانی آئی، جو اللہ کے راستے میں انہیں تکلیفیں اٹھائی، اللہ کے راستے میں جتنے بھی معاملات ہوئے، اس پہ ان کو کیا ملے گا؟ اجر. تو مجاہد جو ہوتا ہے اس کا ایک ایک عمل اللہ کے راستے میں لکھا جاتا ہے، اس کی ایک ایک تھکاوٹ، ایک سفر کی جتنی پریشانیاں ہیں وہ اس کے راستے میں، مجاہد کی اللہ کے راستے میں جتنی بھی پریشانیاں آتی ہیں ان کے لیے باعث خیر ہوتی ہیں.
وما کان المؤمنون، اور مناسب نہیں ہے مومنوں کے لیے، لینفروا کافہ، کہ کوچ کر جائیں سارے کے سارے، فلولا نفر من کل فرقہ، بس کیوں نہیں کوچ کیا ہر خاندان میں سے، منہم طائفۃ، ایک گروہ ان میں سے، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، تاکہ وہ ڈرائے اپنی قوم کو، اذا رجعوا الیہم، جبکہ وہ واپس لوٹے ان کی طرف، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بچ جائیں۔ اچھا، یہ جو آیت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما کان للمؤمنون لینفروا کافہ، کہ مناسب نہیں ہے مومنوں کے لیے کہ سارے ہی جہاد پہ چلے جائیں۔ اس آیت کریمہ نے نا اللہ تعالیٰ نے تفقہ فی الدین کا سبق دیا ہے کہ فقہ بھی بڑی چیز ہے۔ سطحی قسم کے لوگ ہیں جو فقہ کی سخت مخالفت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقہ بھی سیکھنا ہے، اور حدیث میں آتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کا فقیہ بناتے ہیں، دین کی فقاہت عطا کرتے ہیں، دین کی سمجھ نصیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں۔ تو اس میں فرمایا ہے کہ آپ لوگوں نے جب بھی کہیں جانا ہے تو ایسا نہیں سارے چلے جائیں، جہاد ہو یا کوئی بھی چیز، پیچھے سے کچھ ایسا گروہ رہے جو دین سیکھتا رہے اور سکھاتا رہے، دین کا علم حاصل کرتا رہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، لڑو ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے قریب ہیں کافروں میں سے، ولیجدوا فیکم غلظہ، اور چاہیے کہ وہ پائیں تمہارے اندر سختی۔ یعنی مومنوں کو جہاد کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے مومنوں جہاد کرنا ہے اور اللہ کے دشمنوں سے لڑنا ہے، اور تمہارے بیہیویئر میں، تمہارے مزاج اور انداز میں منافقت، یہ جو کفر ہے، اس سے نفرت ہونی چاہیے۔ اور فرمایا کہ اعلموا، جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سورہ، اور جس وقت اتاری جاتی ہے کوئی سورت، فَمِنْهُم مَن يَقُولُ، تو بعض ان منافقوں میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، تم میں سے کس کا زیادہ کیا ہے سورت نے ایمان؟ یعنی جو منافق ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑا جو بھی نازل ہوا، لیکن فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن سن کے ان کا ایمان بڑھتا ہے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور ایسے وہ لوگ ہیں جن کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ بھی ہمیں بھی اللہ ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ ہم قرآن پڑھے تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، ہماری اللہ سے مانگنے میں، تڑپ میں اضافہ ہو، اللہ سے محبت میں اضافہ ہو، پھر یہ قرآن کا پڑھا ہوا ہمارے لیے باعث خیر بھی ہوگا، اور ہمیں واقعتاً قرآن سے جب محبت ہوگی، قرآن کی سمجھ آئے گی نا، تو قرآن کا پڑھا ہوا ہم پہ اثر بھی کرے گا۔ لیکن وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، بس زیادہ کرتی ہے کوئی بھی صورت ان کی گندگی کو، ان کی گندگی کے ساتھ، وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، وہ اس حال میں مرتے ہیں کہ کافر ہوتے ہیں۔ اولا یرون، کیا وہ نہیں دیکھتے، انہم یفتنون، بے شک وہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، فی کل عام، ہر سال، مرتن او مرتين، ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، یعنی یہ منافقین اور کافر نہیں دیکھتے، ہر سال ان کو غزوہ کرنا پڑتا ہے اور ہر دفعہ غزوے میں یہ شکست کھاتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سورہ، اور جب کبھی بھی کوئی صورت نازل کر دی جاتی ہے، نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تو آپ دیکھیں گے ان میں سے بعض کو بعض کی طرف، هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ، کہ تم میں سے کوئی دیکھ رہا ہے، ثُمَّ انصَرُوا، یعنی کہ آپ ان میں سے بعض کی طرف دیکھتے ہیں، کیا تم کو کوئی دیکھ رہا ہے؟ ثُمَّ انصَرَفُوا، پھر وہ کھسک جاتے ہیں، صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، ان کے دل کھسک جاتے ہیں، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، بے شک وہ لوگ ایسے ہیں جو فقاہت سے محروم ہیں۔ یعنی جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو چھپ کے نکل جاتے ہیں کہ تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، یعنی ان کو سننا نہ پڑ جائے قرآن، اس لیے یہ ایسا عمل کرتے ہیں۔ بڑی خوبصورت آیت ہے یہ سورۃ التوبہ کی آخری آیت، اس میں بڑے راز، اسرار اور اللہ کے ہاں بڑی محبوب اور مسلمانوں کے لیے بڑی شرم کرنے والی بھی آیت ہے۔ کیسے شرم کرنے والی ہے کہ ہمارے نبی کو ہم سے کتنی محبت ہے۔ فرمایا لقد جاءکم رسول، تحقیق آئے تمہارے پاس رسول، من انفسکم، جو تمہیں میں سے ہیں، عزیز علیہ، گراں گزرتی ہے ان پر، ما عنتم، وہ چیز جو تمہیں مشقت میں ڈالتی ہے۔ جب تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو تمہارے نبی کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ حریص علیکم، کیونکہ وہ بہت زیادہ حرص کرتے ہیں، بالمؤمنین رؤوف رحیم، مومنوں کے ساتھ شفقت کرنے والے، بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ فَإِن تولوا، پس اگر یہ لوگ پھر جائیں، فقل حسبی اللہ، تو آپ کہہ دیجیے مجھے اللہ ہی کافی ہے، اور لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی اللہ، علیہ توکل، تو میں نے اس سے بھی بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ تو یہ جو آیت ہے اس کے متعلق آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر بڑے حریص ہیں، یعنی تم پر ایمان اور نیکی کے لیے وہ چاہتے ہیں، کہ حریص ہیں کہ نیکیاں کریں، ایمان لے آئیں، اور ہر اعتبار سے اللہ کے نیک بندے بن جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندوں پر، اپنی امت پہ بہت زیادہ شفقت کرنے والے ہیں، اور فرمایا اگر لوگ پھر جائیں، پیغمبر کی اطاعت سے اعراض کریں، تو اے نبی آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے کہنا میرا معبود اللہ ہی ہے، وہ کافی ہے، کارساز ہے، میں نے اسی پہ بھروسہ کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص صبح 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا نا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، تو اللہ تعالیٰ سارا دن اس کے کاموں کی کفایت کرے گا۔
اور جو رات کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ رات کو اس کے لیے کفایت کرے گا. لہٰذا یہ دعا 7 دفعہ صبح کو پڑھا کریں اور 7 دفعہ رات کو. ابھی پڑھ لیں آپ لوگ, ایک دفعہ ہم نے پڑھ لیا, حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. تو یہ دعا زبانی یاد کر لیں اور پڑھا کریں تاکہ ہمارے ہر کام کی جو کفایت کرنے والے ہیں وہ ہماری اللہ کی ذات بن جائے. الحمدللہ سورۃ التوبہ مکمل ہوئی اور اب ہماری اگلی سورت ہے سورۃ الیونس. سورہ یونس میں چونکہ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے اس لیے اس سورت کا نام یونس ہے. اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے اور ان کے نام پر یہ سورت ہے. حضرت یونس جو ہے وہ ملک کے عراق کے صوبہ موصل میں نینوا شہر میں رہتے تھے. وہ شہر آج بھی موجود ہے اور سورت میں حضرت یونس اور ان کی قوم کا ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ کے نام سے شروع جو کیا بہت زیادہ مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. دل کا آیات الکتاب الحکیم, یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی. اکان للناس عجبا, کیا ہے لوگوں کے لیے تعجب اس بات پر, ان اوحینا کی ہم نے بھیجی ہے وہی الی رجل منہم انہی میں سے ایک شخص پر, ان انذر الناس یہ کہ وہ ڈرائیں آپ لوگوں کو, وبشر الذین آمنوا اور خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لے, ان لہم قدم صدق کہ بے شک ان کے لیے سچائی کا قدم ہے, عند ربہم ان کے رب کے ہاں. قال الکافرون کہا کافروں نے, ان ھذا لساحر مبین بے شک یہ البتہ قرآن جو ہے وہ جادوگر ہے, یعنی البتہ یہ پیغمبر جادوگر ہے اور واضح جادو ہے. تو سب سے پہلے تو تعجب کرتے تھے یہ قرآن ایک نبی پہ اترا ہے, وہ کیوں اترا؟ پھر آگے کہتے ہیں کہ یہ نبی تو ہے ہی جادوگر. ان ربکم اللہ, جبکہ آپ کا رب وہ ہے الذی خلق السماوات والارض, جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو, فی ستۃ ایام 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش, پھر وہ مستوی ہوا عرش پر. یدبر الامر, اللہ ہر معاملے کی تدبیر کرتے ہیں. ما من شفیع الا من بعد اذنہ, نہیں ہے کوئی سفارشی مگر اللہ کی اجازت کے بغیر. ذالکم اللہ, یہی تمہارا رب ہے, ربکم تمہارا رب, فاعبدوا سو اسی کی عبادت کرو. افلا تذکرون, کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا, اسی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے. وعد اللہ حقا, اللہ کا وعدہ سچا ہے. انہ یبدأ الخلق, بے شک وہی مخلوق کو پیدا کرتا ہے. ثم یعیدہ, پھر اسی کو وہ لوٹائے گا. یجزی الذین, تاکہ بدلہ دے گا ان لوگوں کو, آمنوا جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات جنہوں نے نیک عمل کیے, بالقسط انصاف کے مطابق. والذین کفروا, لیکن وہ لوگ جو انہوں نے کفر اختیار کیا, لہم شراب من حمیم, ان کے لیے پینا ہوگا کھولتا ہوا پانی, عذاب علیم, ان کے لیے ہوگا دردناک عذاب, بما کانوا یکفرون, بسبب اس کے کہ وہ کفر کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی پہلی تو بات, اللہ عرش پر مستوی ہوا. اللہ نے 6 دن راتوں میں آسمان اور دنیا کو بنایا, زمین کو. دیکھیں اللہ اس سے کم میں بھی بنا سکتے تھے, اللہ صرف کن کے ہیں تو سب بن جائے, لیکن یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں تدبیر سکھائی کہ ہر کام کو جو نا ایک تدبیر سے, ایک حکمت عملی سے اور آہستگی سے کرنا ہے. ایسا نہیں ہے مزاج میں جو ہے وہ جذباتیت نہیں ہونی چاہیے. اللہ جب کن کہہ کے ہر چیز کر سکتے ہیں, لیکن اللہ نے پھر بھی 6 دن کا دورانیہ لیا. اس بات کی دلیل ہے کہ انسان بھی ہر کام جو ہے وہ بتدریج کرتا ہے اور ٹھہر ٹھہر کے کرنا چاہیے. یہ اللہ کی ذات ہمیں سکھاتی ہے, اور احسن انداز میں اور اچھے انداز میں کرنا چاہیے. اور ایمان انسان کے مزاج میں جو ہے وہ تدبر اور تفکر ہونا چاہیے کہ اس نے ہر کام کو اپنے وقت پر اور آرام سے کرنا ہے. اس طرح نہیں کہ جلد بازی بھی ہو مزاج میں, اور ایک کام کو پکڑا اس کو چھوڑ دیا, پھر دوسرا شروع کر دیا اس کو چھوڑ دیا, پھر تیسرا شروع کیا اس کو چھوڑ دیا. نہیں, کام میں کیا ہے, پختگی ہونی چاہیے, سمجھ ہونی چاہیے, اور کام میں حکمت عملی ہونی چاہیے. حکمت عملی کے نتیجے میں جب کام ہوگا پھر رحمت بھی ہوگی, آسانی بھی ہوگی, اور پھر جب اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے گا تو پھر کام میں اللہ کا ساتھ جب نصیب ہو گیا تو کام پائے تکمیل کو بھی پہنچے گا. لیکن کرنا کیا ہے, ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہر کام میں حکمت عملی کے ساتھ کام کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کام ہم جو ہے وہ اندھا دھند کرتے جائیں اور یہ سوچے سمجھے بغیر کہ, تو ایک تدبیر کو ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں, ایک خاکہ بنایا کریں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اور پھر اس طرح کرنا ہے. تو جب خاکہ بنائیں گے تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ آسانی بھی کریں گے. هو الذی جعل الشمس ضیاء, اللہ کی وہ ذات ہے جس نے بنایا سورج کو روشن, والقمر نور, چاند کو نور بنایا, وقدرہ منازل, اللہ کی ذات وہ ہے جس نے مقرر کی ہیں اس کی منزلیں, لتعلموا عدد السنین والحساب, تاکہ تم سالوں کی گنتی کر سکو اور حساب کر سکو. ما خلق اللہ ذلک, نہیں پیدا کیا اللہ نے اس کو, الا بالحق, مگر حق کے ساتھ. یفصل الآیات, وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے, لقوم یعلمون, اس قوم کے لیے جو جانتی ہے.
ان ان فی اختلاف اللیل، بے شک رات اور دن کے بدلنے میں، وما خلق اللہ، جو کچھ اللہ نے پیدا کیا، فی السماوات والارض، آسمان اور زمینوں میں، لآیات لقوم یتقون، نشانی اس قوم کے لیے جو پرہیزگار ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یرجون لقاءنا، جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، اور رضوا بالحیات دنیا، اور وہ لوگ جو دنیاوی زندگی پر ہی راضی ہو گئے ہیں، واطمأنوا بها، اور وہ مطمئن ہو گئے ہیں اس زندگی پر، والذین هم عن آیاتنا غافلون، وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، بما كانوا یکسبون، اس لیے کہ وہ یہی کام کرتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، وعمل الصالحات، اور وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں، یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت پر قائم رکھے گا ان کے ایمان کی وجہ سے، تجری من تحتہم الانہار، بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، فی جنات نعیم، و نعمتوں کے باغوں میں رہیں گے، دعواہم فیہا، اور پکار ان کن باغوں میں ہوں گی، سبحانک اللہم، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، تحیتہم فیہا سلام، اور ملاقات ان کی ان باغات میں ہوگی سلام سلام، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی آخری دعا ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ تو آخری کلام بھی کیا ہوگا؟ الحمد للہ رب العالمین، اور جب ایک دوسرے کو ملا کریں گے تو ایک دوسرے پہ سلام بھی بھیجا کریں گے۔ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جنتیوں کا جو کلام ہے وہ جنت میں کیا ہوگا؟ جنتیوں کا کلام جنت میں سلام 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 ہوا کرے گا، وہ ایک دوسرے پہ سلامتی بھیجا کریں گے، اور جب ایک دوسرے سے جدا ہونے لگے کریں گے تو سلام کے بعد کہا کرتے ہیں وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، تو آخر میں ان الحمد للہ رب العالمین کہہ کر، اور جب ملا کرتے گے تو ایک دوسرے کو سلام بھیجا کریں گے۔ تو سلام کرنا جنت کی زبان ہے، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وَلَوْ يُؤَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ، اور اگر اللہ تعالیٰ جلدی کرے لوگوں کے لیے برائی کو، استعجالهم بالخیر، جیسا کہ وہ جلدی طلب کرتے ہیں خیر کو، لقضی الیہم اجلہم، تو البتہ فیصلہ کر دے گا اللہ ان کی طرف ان کی عمروں کا، فنظر الذین، پس ہم چھوڑتے ہیں لوگوں کو، لا یرجون لقاءنا، جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنی سرکشی میں ہی سرگرداں ہو رہے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب پہنچتی انسان کو کوئی تکلیف، دعانا لجنبہ، تو وہ پکارتا ہے ہمیں اپنے ہر پہلو کے بل، یعنی ایسا ہمیں پکارنے والا ہو جاتا ہے، او قاعدن او قائما، بیٹھا ہے، کھڑا ہے، لیٹا ہے، سویا ہے، چل رہا ہے، وہ ہمیں پکارتا رہتا ہے۔ لیکن فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب ہم کھول دیتے ہیں اس سے وہ تکلیف، دور کر دیتے ہیں، مر کأن لم یدعونا، تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، الی ضر مسہ، کسی تکلیف کی وجہ سے جس کو پہنچی، کذالک، اسی طرح، زین للمسرفین، اسی طرح مزین کیا گیا مسرفوں کے لیے، یعنی حد سے زیادہ زیادتی کرنے والوں کے لیے، ما کانوا یعملون، ان کے وہ عمل جو وہ کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کی کتنی ہی قومیں، من قبلکم، تم سے پہلے، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر، وما كانوا ليؤمنوا، اور نہیں تھے وہ لوگ کہ ایمان لاتے، كذلك نزل القوم المجرمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوموں کو۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر بنایا ہم نے تم کو نائب زمین میں، من بعدہم، اس کے بعد، لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ کتنا ڈر لگتا ہے نا یہ آیت پڑھتے ہوئے۔ اللہ کہتے ہیں پہلے جو لوگ تھے آئے اور چلے گئے، انہوں نے جو کیا وہ کیا، اس کے بعد ہم نے تمہیں نائب بنا دیا، اب ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو، تو ہم سب یہ دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کوئی اس طرح کا عمل تو نہیں کر رہے جو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بنا دیا نائب، ہم کیا عمل کر رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی والا، اللہ کی رضا والا، اللہ کو خوش کرنے والا، یا معاذ اللہ ایسا جس سے اللہ ہم سے ناراض ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات، بینات، صاف صاف، قال الذین، کہتے ہیں وہ لوگ، لا یرجون لقاءنا، جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، ائت بقرآن غیر ھذا، اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ، یعنی جب یہ قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں کہتے ہیں ہمیں یہ پسند نہیں ہے، کوئی اور لاؤ، او بدل ہو، یا اس کو تبدیل کر دو، قل اے نبی آپ فرمائے، ما یکون لی، میرے اختیار میں نہیں ہے، ان ابدلہ، میں اس قرآن کو بدل لوں، من تلقاء نفسی، اپنی طرف سے، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اس بات کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے میرے رب نے میری طرف وحی کی، انی خاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، نسی، تو رب اس بات سے کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، عذاب یوم عظیم، اور بڑے دن کے عذاب سے میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ قل اے نبی آپ فرما دیجئے، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما تلوتہ علیکم، تو نہ تلاوت کرتا میں تم پر اس قرآن کی، ولا ادراکم بھی، اور نہ میں پروردگار تمہیں، اور نہ پروردگار تمہیں بتاتا یہ قرآن، یعنی اگر اللہ نے چاہا ہے تو میں تمہارے اوپر قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، اگر اللہ نے چاہا ہے تو میں تمہیں تلاوت قرآن پاک بتا رہا ہوں، فقط لبثت فیکم عمرن، میں تمہارے درمیان ایک لمبا عرصہ رہا ہوں، من قبلی، ہی سے پہلے بھی، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟
کہ میرا بچپن تم میں گزرا، تم نے میرا بچپن دیکھا، تم نے میری جوانی دیکھی، تم نے میرے معاملات دیکھے، پھر بھی جب میں قرآن پڑھتا ہوں تم کہتے ہو تم جاہل ہو، تم شاعر ہو، تم جادوگر ہو، خود سے بنا لیا۔ تم نے تو لوگوں میرا بچپن بھی دیکھا ہے، یہ مشرکین مکہ کو حضور فرما رہے ہیں۔ تو او کذب بھی آیاتی ہی، کیا تمہیں لگتا ہے اس سے بڑا کون ظالم ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے گا؟ او کذب بھی آیاتی یا جھٹلائے گا اللہ کی نشانیوں کو، انہ لا یفلح المجرمون، بے شک جو مجرم ہوتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے۔ تو نمبر 2 یہاں پوائنٹ ڈسکس ہوئے ہیں۔ نمبر یہ کہ یہ قرآن میں نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا، اور نمبر ایک تو یہ کہ میں نے قرآن اپنی مرضی سے نہیں بنایا، اور نمبر 2 یہ ہے کہ میں نے اللہ پہ جھوٹ نہیں باندھا کہ یہ میں کہوں کہ یہ میں نے خود سے کر لیا اور اللہ نے یوں کہا اور اللہ نے وہ نہ کہا ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ وَيَعْبُدُونَ، اور وہ لوگ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ایسوں کی، ماں ایسی مخلوق کی، لا یضرہم جو نہ ان کو نقصان پہنچاتی ہیں، ولا ینفعہم، و نہ ان کو نفع پہنچا سکتی۔ ویقولون، وہ ارادہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ ہماری سفارشیں اللہ کے پاس۔ قل اے نبی آپ فرما دیجئے، اتنبئون اللہ، کیا تم بتاتے ہو اللہ کو، بما وہ چیز، لا یعلمون جس کو نہیں وہ جانتا، فی السماوات یا آسمانوں میں، ولا فی الارض زمینوں میں، سبحانہ اللہ تو پاک ہے، وتعالی بلند ہے، عما یشرکون ان چیزوں سے جن کو اس کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے متعلق کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے علاوہ اوروں کی پوجا کرتے ہو، ایسوں کی جو تمہیں نہ نفع دیتے ہیں نقصان دیتے ہیں، اور یہ ساتھ میں کہتے ہو کہ ہماری سفارشی ہوں گے اللہ کے سامنے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وما کان الناس، نہیں ہے لوگ، الا امت واحدہ، مگر ایک ہی گروہ پر تھے۔ یعنی حضرت آدم کے بعد سے حضرت نوح تک سارے لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، یعنی کلمہ طیبہ، کوئی یہودی نصرانی نہیں، سب ایک مسلمان تھے۔ فاختلفوا، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، ولولا کلمۃ، اور اگر نہ ہوتی ایک بات، سبقت جو طے ہو چکی ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، لقضی بینہم، تو البتہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جاتا۔ یعنی اللہ کی طرف سے آپ کے لیے یہ فیصلہ ہو چکا کہ قیامت اپنے وقت پر آئے گی۔ اگر قیامت کا فیصلہ نہ ہوا ہوتا تو ان کی جو کرتوت ہے، ان کی جو باتیں ہیں اور ان کی جتنی نافرمانی ہے، قیامت اچانک آ جاتی۔ فیما، ان چیزوں میں، فیہ اختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ ویقولون، وہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ، کیوں نہیں اتاری گئی اس نبی پر آیۃ من ربہ، کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انما الغیب للہ، پختہ بات ہے غیب اللہ کے لیے ہے، فانتظروا، سو تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ تو غیب کیا مطلب؟ اللہ کی نشانیاں، معجزات اترنے، اللہ کا حکم آنا، یہ ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں ہوتی ہیں۔ میں تو خود اللہ کی طرف سے اللہ کا مطلب نبی بن کے آیا ہوں، لہٰذا مجھ سے ڈیمانڈ کرتے ہو ایسی نشانی لاؤ، بدر کے پہاڑ کو سونا بنا دو، فلاں چیز فرشتوں کو نازل کر دو، یہ لے آؤ وہ لے آؤ، تو آپ کہہ دیں کہ میں تو خود اللہ کی طرف سے ہوں، اور میں تو خود اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ انہیں یہ کہہ دیجیے۔ وَإِذَا ذَكَرَ النَّاسَ رَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے انسان کی کچھ انسان کا مزاج بتا رہے ہیں اس آیات میں۔ مزاج انسان کیا ہے؟ انسان کرتا کیا ہے؟ جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمت، من بعد ضراء مستہ، تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچتی ہے، اذا لهم مکر فی آیاتنا، تو اچانک وہ تدبیریں کرتا ہے ہماری آیتوں کو گرانے کے لیے۔ قل اے نبی آپ فرما دیجیے، اللہ اسرع مکرن، اللہ بہت جلد تدبیر کرنے والا ہے۔ ان رسولنا، بے شک ہمارے فرشتے، یکتبون، وہ لکھتے ہیں ما تمکرون، جو تم تدبیریں کرتے ہیں۔ هو الذی یسیرکم، اللہ کی ذات وہ ہے، فی البر، جو چلاتی ہے تمہیں خشکی میں، تم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو کشتیوں میں، وجرین بہم، اور وہ کشتیاں لوگوں کو لے کر، بحین طیبۃ، خوشگوار ہوا کے ساتھ، وفرحوا بها، اور وہ اس کے ساتھ خوش ہو جاتے ہیں، جاءت ریح عاصف، یعنی کشتی میں ہے، سوار ہیں، بڑے مزے سے جو ہے نا انجوائے کر رہے ہیں، لیکن جب اس پر آتی ہے نا، ان پر ہوا بڑی تیز، وجاءہم الموج من کل مکان، ہر طرف سے طوفان آتا ہے، وظنوا انه احیط بهم، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اس طوفان میں گھیر لیے گئے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو ایسے ہیں کہ تب اللہ کو خالص کرتے ہیں اس کے دین کے لیے، اور اللہ کو پکارتے ہیں۔ ہونا چاہیے یہ کہ جب اللہ نجات دے تو محسن بن جائے، لیکن انجیتنا من ہادی، لیکن جب ہم نجات دیتے تھے اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، اور کہتے ہیں کہ اگر ہمیں اللہ نے ہماری اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم ہو جائیں گے شکر کرنے والوں میں سے۔ فلما انجاہم، پس جس وقت ہم نے ان کو نجات دے دی، اذا ہم یبغون فی الارض، اچانک وہ سرکشی کرتے ہیں زمین میں، بغیر الحق، ناحق، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، بے شک تمہاری سرکشی تمہاری جانوں پر پڑے گی، متاع الحیات دنیا، یہ سامان ہے دنیا کی زندگی کا، ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری ہی طرف تمہیں لوٹنا ہے، فننبئکم بما کنتم تعملون، ہم تمہیں خبریں دیں گے تمہاری ان کاروائیوں کی جو تم کرتے ہو۔ تو انسان کی دو حالتوں کا ذکر ہے، راحت کا اور تکلیف کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
جب رحمت پہنچتی ہے تکلیف کے بعد تو اچانک وہ تدبیریں کرتا ہے کہ ہماری آیتوں کو گرائے، نقصان پہنچائے، آدمی بیمار ہو جائے اور اپنی زندگی سے نا امید ہو جائے، ڈاکٹر بھی علاج کر کے تھک جائے، حکیم بھی اس کے کہ ہمارے پاس علاج نہیں تو آدمی دعائیں کرواتا ہے، ہمارے لیے دعا کرو اللہ مجھے شفا دے، اللہ میرے لیے جو ہے نا آسانی کر دے، میں نمازیں پڑھوں گا، اچھا ہو جاؤں گا، نیک بن جاؤں گا، برائیوں کو چھوڑوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ شفا دے دیتا ہے، صحت مند طاقتور ہو جاتا ہے، کچھ دن گزرتے ہیں تو وہ سارے کیے ہوئے وعدوں کو بھول جاتا ہے۔ انسان بڑا ہی ناشکرا اور دغاباز ہے۔ فرمایا انما مثل حیاتی دنیا، جس زندگی میں یہ پڑے ہوئے ہیں، الجھے ہوئے ہیں اور اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اس زندگی کی مثال ایسے ہے کما ان جیسے پانی انزلناہ من السماء، جسے ہم نے نازل کیا آسمان سے، فاختلط به نبات الارض، پس مل گیا اس کے ساتھ زمین کا سبزہ۔ آسمان سے پانی اترا اور پانی اترنے کے بعد زمین کا سبزہ اس پانی کے ساتھ مل گیا، مما یاکل الناس والانعام، اور اس سے لوگ اور جانور کھاتے ہیں۔ اس پانی کو اترا، سبزہ آ گیا، پھل پھول آئے اور سبزیاں آئی تو جانور بھی کھاتے ہیں، انسان بھی۔ حتی اذا اخذت الارض، یہاں تک کہ جب پکڑ لیتی ہے زمین، زخرفہا، اپنی رونق، وزینت، اور زمین مزین ہو جاتی ہے، فظن اہلوہا، تو اس زمین والوں کا یہ خیال ہوتا ہے، انہم قادرون علیہا، یہ سارے پر اپنی زمین، اپنے مال، اپنے پھل پھول سبزیوں پہ قادر ہیں۔ اتاہا امرنا لیلا او نہارا، تو اچانک ہمارا حکم آ جاتا ہے صبح یا شام میں، فجعلناہا حصیدا، پس ہم نے کر دیا اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح، کعلم تغن بالامس، گویا کہ وہ نہیں تھی کل وہاں۔ کذالک، اسی طرح نفصل الآیات، ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں، قوم یتفکرون، ایسی قوم کے لیے جو فکر رکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جب وہ آ جاتی ہے بات تو وہ ہم ایسے اس کو ختم کر دیتے ہیں جیسے وہ ہے نہیں تھا۔ تو اس لیے کبھی بھی اپنی کسی بھی زندگی کے حصے میں، اپنی کسی بھی چیز میں اترانا نہیں چاہیے، اللہ کو اترانا نہیں پسند۔ اللہ کو تکبر اور تکبر کی چال اور اترانا اور اپنے پر ناز کرنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وہ جب آ جاتا ہے حب جاں بھی آ جاتی ہے، اپنے منصب کی بھی جو ہے انسان غرور آ جاتا ہے، لیکن کبھی بھی نہیں کرنا، اللہ کو غرور نہیں پسند، اللہ کو عاجز اور عاجز طبیعت اور عاجزی کے الفاظ، عاجز والے مزاج یہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ دعوت دیتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف، یہدی من یشاء، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ للذین، ان لوگوں کے لیے احسنوا، جو نیکی کرتے ہیں، الحسنی، اچھائی ہوگی، وزیادہ، اور مزید کچھ ہوگا، ولا یرهق وجوہہم، اور نہیں چڑھے گی ان کے چہروں پر قطر ولا ذلہ، نہ سیاہی اور نہ ذلت، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ دوزخ جنت والے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ فرمایا ان لوگوں کے چہرے پہ نہ ذلت ہوگی نہ کوئی سیاہی ہوگی، کیونکہ انہوں نے نیکیاں کی، اچھے عمل کیے، چہرے ان کے بروز محشر بھی چمک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ لیکن والذین کسبوا السیئات، جنہوں نے کمائی برائیاں، جزاء سیئۃ بمثلھا، بدلہ برائی کا اس جیسا ہی ہوگا، وترہقہم ذلہ، چھا جائے گی ان پہ ذلت، ما لہم من اللہ، نہیں ہوگا انہیں اللہ تعالیٰ سے من عاصم، کوئی بچانے والا، اور کأنما اغشیت وجوہہم، گویا ڈھانپ دیے جائیں گے ان کے چہرے، قطعا من اللیل مظلمہ، رات کے ٹکڑوں کے ساتھ جو کالی رات ہوتی ہے، یعنی کہ چہروں پر کالی رات کے ٹکڑوں کی طرح سیاہی چاہی ہوگی، اولئک اصحاب النار، یہ دوزخ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ تو دنیا کی زندگی کی بے ثباتی ہے، کبھی کس طرح کبھی کس طرح، لیکن کسی بھی طرح دنیا کی زندگی پہ ہمیں بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ لا عیش الا عیش الاخرہ، دنیا کی زندگی تو ہے ہی نہیں، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اور اللہ سے دارالسلام کے متعلق سوال کرنا چاہیے۔ دارالسلام، جنت کا نام دارالسلام ہے، اس لیے کہ جس وقت جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے کہیں گے سلام علیکم، پورے کہیں گے سلام علیکم، بچے کہیں گے سلام علیکم، غلمان کہیں گے سلام علیکم۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے سورۃ الیاسین میں نا سلام قولا من رب رحیم، اللہ کی ذات بھی اپنے بندوں کو سلام کہے گی، اس لیے بھی دارالسلام۔ وہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں، نہ بخار، نہ سر درد، نہ نزلہ، نہ زکام، نہ پیٹ درد، نہ جھگڑا فساد، نہ کوئی بل کی ٹینشن، نہ گیس کا بل، یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جتنی بھی بیماریاں شرارتیں ہیں، یہ ساری دنیا ہے، دنیا کے ساتھ ختم، ہم ختم، یہ بھی ختم۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں جمع فرمائے اور جنت کی دائمی راحتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو مسلمانوں کے چہرے اس دن منور ہوں گے اور کافروں کے چہرے اس دن لٹکے ہوئے ہوں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو، ثُمَّ نَقُولُ، پھر ہم کہیں گے لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، مَكَانَكُمْ، اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، تم اور تمہارے شریک بھی، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر ہم ان کو الگ الگ کر دیں گے، وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور کہیں گے ان کے شریک، مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، فَكَفَىٰ بِنَا شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، پس کافی ہے اللہ گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان، إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، بے شک ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے۔ تو جن کی عبادت کی جاتی تھی وہ کہیں گے ہم نے تھوڑی کہا تھا ہماری عبادت کرو، اور جو عبادت کرتے تھے وہ ان پہ ڈالیں گے اللہ انہوں نے کہا تھا، لہٰذا آج جنہیں پکڑے۔
تو وہ کہیں گے نہیں، ہم نے نہیں کہا تھا، آج کے دن ہم تمہاری باتیں سے بے خبر ہیں. ہنالک تبلو کل نفس، اس مقام پر جانچ لے گا ہر نفس ما اسلفت، اس کو جو اس نے آگے بھیجا. سب کو پتا چل جائے گا میرے آگے لیے، میرے سامنے آگے کیا رزلٹ ہے. جیسے ہم پیپر کر رہے ہیں تو پتا ہوتا ہے نا کہ ہمارے کیا کرتوت ہے، بھائی ہم کیا کر کے ہیں. دنیا میں بھی جو ہم کر رہے ہیں آخرت میں پتا ہوگا. وردوا الی اللہ، لٹائے جائیں گے سب اللہ کی طرف. مولاہم الحق، ان کا سچا رب ان کا آقا ہے. وضل عنہم، اور غائب ہو جائیں گے ان کی ہر وہ چیز ما کانوا یفترون، جو وہ افترا باندھتے تھے. مال ہو، دولت ہو، دوست ہو، احباب ہو، اس دن کوئی کام نہیں آئے گا. قل اے نبی آپ فرما دیجیے من یرزقکم من السماء والارض، کون اس دیتا ہے تمہیں زمین میں اور آسمانوں میں. امن یملک السمع والابصار، آیا کون ہے مالک کانوں کا اور آنکھوں کا. ومن یخرج الحی من المیت، کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. ومن یخرج المیت من الحی، کون ہے جو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے. ومن یدبر الامر، کون ہے جو سب معاملات کی تدبیر کرتا ہے. فسیقولون اللہ، بس یقیناً وہ کہیں گے اللہ ہی کرتا ہے. فقل افلا تتقون، پھر آپ ان سے کہیے پھر تم شرک کیوں کرتے ہو. فذلکم اللہ، پس یہی ہے اللہ تعالیٰ ربکم الحق، تمہارا سچا پروردگار. فماذا بعد الحق، بس کیا ہے حق کے بعد. الا الضلال، مگر گمراہی. فانا تصرفون، بس تم کدھر الٹے پھرے جا رہے ہو. کدھر پھرے جا رہے ہیں ہم. تو کچھ سوال ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس وقت میں سوال کریں گے. اور جیسے ایک سوال ہے امن یملک السمع والابصار، کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے. ایسے ہی ومن یخرج الحی من المیت، کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. تو یہ سوال ایک اس طرح سے ان کی شرمندگی کے لیے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ اس وقت میں ان کافروں سے کریں گے. ان کافروں سے، ان مشرکین سے جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. ہم تو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور اللہ سے دعا کریں کہ کبھی ٹھہرائیں بھی نہیں. ہم تو بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور ہم صرف اور صرف ہی اللہ سے ہی ہر معاملے میں مدد طلب کرتے ہیں. کذالک حقت کلمۃ ربک، اسی طرح لازم ہو چکا آپ کے رب کا حکم علی الذین فسقوا، ان لوگوں پر جنہوں نے نافرمانی کی. انہم لا یؤمنون، کیا حکم کہ بے شک وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو یہ اللہ کی طرف سے حکم ثابت ہو گیا ہے کیا کہ آپ پھر جو ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. قل اے نبی آپ فرما دیجئے هل من شرکائکم، کیا ہے کوئی تمہارے شریکوں میں سے من یبدأ الخلق، جو پیدا کرے مخلوق کو. ثم یعیدہ، پھر اس کو دوبارہ لوٹائے. قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، آپ کہہ دیجیے اللہ ہی پیدا کرتا ہے مخلوق کو، پھر وہی اس کو دوبارہ لوٹانے پر قادر ہے. فأنا تؤفکون، پس تم کدھر الٹے پھرے جا رہے ہو. تم کدھر الٹے پھرے جا رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو تمہارے شریک ہیں ان سے پوچھ لو انہوں نے مخلوق میں سے کسی کو پیدا کیا. قل اے نبی آپ فرما دیجیے هل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے من یہدی الی الحق، جو رہنمائی کرے حق کی طرف. قل اللہ یہدی للحق، آپ کہہ دیجیے اللہ ہی رہنمائی کرتا ہے. یعنی عقل سے سوچو، تمہارے جو معبود ہیں انہوں نے جن کی تم پوجا کرتے ہو، انہوں نے کسی کو پیدا نہیں کیا، وہ تو خود پیدا ہوئے ہیں. وہ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ان کو تو خود وہ اللہ کی ہدایت کے محتاج ہیں. افمن یہدی الی الحق، کیا پس وہ ہدایت دیتے ہیں حق کی طرف. احق ان یتبع، زیادہ حقدار ہیں اس کی کہ پیروی کی جائے. اما لا یہدی، یا وہ جو ہدایت نہیں پا سکتا. الی ان یہدی، مگر یہ کہ اس کو ہدایت دی جائے. یعنی یہ تو خود ہدایت اللہ حاصل کرنے کے محتاج ہیں، یہ تو خود اللہ کی پیروی کرتے ہیں. فما لکم کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو. وما یتبع اکثرهم، اور نہیں پیروی کرتے ان میں سے اکثر الا ظن، مگر گمان کی. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان نہیں کفایت کرتا حق کے سامنے کچھ بھی. ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. وما کان ھذا القرآن، نہیں ہے یہ قرآن یفترا کہ گڑا جائے من دون اللہ، اللہ کے سوا. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن تصدیق ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی. وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ، اور اس میں تفصیل ہے کتاب کی، ایسی کتاب کی جس میں کوئی شک نہیں. میں رب العالمین، بے شک یہ آپ کے رب کی طرف سے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے. تو یہ تفصیل ہے کتاب کی، نہیں شک اس کتاب میں. ام یقولون افترا، بے شک یہ لوگ نبی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو خود ہی گڑھ لیا. قل اے نبی آپ فرما دیجیے فأتوا بسورۃ مثلہ، اچھا میں نے اس کو خود ہی لکھ لیا، میں نے خود ہی بنا لیا، چلو تم بھی اس طرح کی ایک چھوٹی سی صورت بنا کے لا دو. وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، اور تمہیں لگتا ہے میں نے اکیلے نے بنایا، تم تو پوری طاقت لگا لو اپنے سرداروں، اپنے بڑوں کو، اپنے جتنے بھی تمہارے سردار اس وقت وڈیرے ہیں ان کو جمع کر لو. من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے. کیونکہ یہ جو مشرک جتنی بھی صورت مکھی ہے نا، اس کو یاد رکھیے گا آپ لوگ. آپ کو ایک فارمولا بتا دیتی ہوں کہ جتنی بھی صورتیں مکی صورتیں ہوتی ہیں نا، اس میں خطاب کیا جاتا ہے مشرکین مکہ کو، اور جتنی بھی صورتیں مدنی ہوتی ہیں نا اس میں خطاب ہوتا ہے یہود و نصارہ کو. تو یہود و نصارہ کو جب خطاب ہوتا ہے تو وہ علمی لوگ تھے، اس لیے اسی انداز میں ہوتا ہے. اور مشرکین مکہ کو جب خطاب ہوتا ہے تو وہ جو لوگ تھے نا وہ تھے جو قیامت کو، حشر کو، نشر کو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو، بیسک جو مسلمانوں کی چیزیں نا اس کو ہی نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اب ان کا جو خطاب ہوتا ہے اس کا ان کا انداز اور ہے.
اس لیے فرمایا یہ جو صورتیں نازل ہوتی ہیں اس میں آپ ایزیلی فرق کر سکتے ہیں کہ جو مکی ہوتی ہیں اس میں انداز کچھ اور ہی اپنایا جاتا ہے، اور جو مدنی ہوتی ہیں ان میں انداز کچھ اور ہی اپنایا جاتا ہے، کیونکہ مخاطبین علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں نا. لائک اگر آپ نے کسی علمی شخصیت سے بات کرنی ہے تو آپ کا انداز گفتگو کچھ اور ہوگا، اور اگر آپ نے کسی عام بندے سے بات کرنی ہے تو آپ کا انداز گفتگو کچھ اور ہوگا. تو یہ جو انداز ہے نا یہ فرمایا گیا ہے اس لیے ہے کیونکہ یہ مخاطبین کو دیکھا جاتا ہے کہ بات جن سے کی جا رہی ہے ان کی ذہنی استعداد کتنی ہے، ان کے مزاج کیسے ہیں. بل کذبوا، بلکہ جھٹلایا انہوں نے، بما اس چیز کو یحیط بعلمہم جس کے علم کا احاطہ نہیں کیا انہوں نے، ولما یاتیم تعویلہ اور ابھی تک نہیں آئی ان کے پاس اس کی حقیقت، کذالک کذب الذین من قبلہم اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، پس آپ دیکھیے جنہوں نے جھٹلایا ان کا انجام کیسا ہوا. ومنہم من یؤمن بہ، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر. ومنہم من لا یؤمن بہ، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے. وربک اعلم بالمفسدین، اور آپ کا خوب جانتے ہیں فسادیوں کو. ان کا دبو کا، اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو کل تو آپ کہہ دیجیے لی عملی، میرے لیے میرا عمل ہے، ولکم عملکم، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے. انتم بریئون مما عمل، تم میرے عمل سے بری ہو، وانا بری مما تعملون، میں تمہارے عمل سے بری ہوں. ومنہم من یستمعون الیک، بعض ان میں سے وہ ہیں جو کان بھی لگاتے ہیں آپ کی طرف اور سنتے ہیں آپ کی بات. لیکن افانت تسمع الصم، کہ آپ سناتے ہیں بہروں کو، ولو کانوا لا یعقلون، اگرچہ وہ عقل بھی نہیں رکھتے. ومنہم من ینظر الیک، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں. افانت تهدی العمی، کیا آپ اندھوں کو ہدایت دے سکتے ہیں؟ ولو کانوا لا یبصرون، اگرچہ وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتے کچھ بھی. ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ ہی اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں. اللہ کو کیا ضرورت ہے ظلم کریں؟ اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ ظلم کریں. یہ لوگ اپنی جانوں پہ خود ہی ظلم کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ظلم سے کیا مراد ہوتا ہے. جب ہم اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے تو ہم اپنی ذات پہ ظلم کرتے ہیں، یا اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ظلم کرتے ہیں. آپ نے نوٹس کیا ہوگا طالبات کہ حضرت حضرت آدم سے جب غلطی ہوئی تو انہوں نے کیا کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میں نے اپنی جانوں پہ کیا کر لیا، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا. تو انہوں نے اس کو ظلم کہا، تو ظلم ہی ہے نا، اپنا نقصان کر لیا ہم نے، جو ہے وہ گناہ کر لیا. تو یہ جو ہم کبھی بھی گناہ کرتے ہیں تو ہم اپنی ذات پہ ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اپنے ساتھ نقصان کر لیں، ہمیں اس کا گناہ کا عذاب بھگتنا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا، کَلَّمْ يَلْبَثُوا، گویا وہ نہیں ٹھہرے، إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ، مگر دن کے ایک گھڑی. يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو پہنچائیں گے، ایک آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ، تحقیق خسارہ اٹھایا ان لوگوں نے، كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ، جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو، وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور وہ نہیں تھے ہدایت یافتہ. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم دکھائیں آپ کو، بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ، بعض وہ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، یعنی اگر ہم آپ کو جہنم دکھا دیں اور قیامت دکھا دیں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفا دے دیں، فإنا مرجعهم، تو پس ہماری ہی طرف ان سب کا لوٹنا ہے. ثم اللہ شہید، پھر اللہ گواہ ہے، علی ما یفعلون، ان کے ہر وہ کام پر جو وہ کرتے ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، اور ہر امت کے لیے رسول ہیں. فإذا جاء رسولهم، اور پس جب آئے گا رسول، قضی بینہم بالقسط، تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا. وہم لا یظلمون، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، متی ھذا الوعد، کب آئے گا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قل اے نبی آپ فرما دیجئے، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں مالک نہیں ہوں اپنے لیے ضرر کا اور نفع کا، الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو رب چاہے. لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک میعاد مقرر ہے. اذا جاء اجلهم، جب آ جاتی ہے وہ میعاد، فلا یستأخرون ساعة، تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی، ولا یستقدمون، نہ ہی ایک لمحے سے آگے ہوتا ہے وقت، نہ ہی ایک لمحے سے پیچھے. اگر کسی کے لیے لکھا ہے نا عذاب 12:03 اور 5 سیکنڈ پہ آئے گا، تو 12:03 اور 5 سیکنڈ پر ہی آئے گا، نہ کسی کے ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ چیلنج کرتے تھے کہ دیکھو عذاب لے آؤ، ہم آپ کو نہیں مان رہے، ہم آپ کو جھٹلا رہے ہیں، ہم آپ کی توہین کر رہے ہیں، ہم قرآن کی توہین کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں عذاب آئے گا. اچھا وہ عذاب لاؤ. تو فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ انہیں کہ تمہارے کہنے سے نہیں آئے گا، لیکن جب آئے گا تو اس سے تم بچ نہیں سکتے، نہ نکل سکتے ہو نہ چھپ سکتے ہو. قل اے نبی آپ فرما دیجیے، ارأیتم، بھلا تم بتاؤ، ان اتاکم عذابہ بیاتن، اگر آ جائے اس کا عذاب تم پر یا دن کے وقت، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو کیا جلد وقع، پھر کیا جس وقت وہ واقعہ ہو گیا، آمن تم بھی، تو اس پر ایمان لاؤ گے، آلانا، اب ایمان لاؤ گے، وقت کن تم بھی تستعجلون، حالانکہ تم تو اس کے ساتھ جلدی کرنے والے تھے. یعنی جب عذاب آئے گا نا تو اس وقت میں کہا جائے گا اب ایمان لاتے ہو، جبکہ تم تو جو ہے نا اس معاملے میں بڑی جلدی کرنے والے تھے. اور یاد رکھیے ایمان اسی وقت قبول ہے جب زندگی ہے، ایمان وہی قبول ہے جو بن دیکھے ہے. عذاب دیکھ کر ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو دیکھ لیا نا. اللہ کے ہاں غیب پر ایمان،
والذین، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین والذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. تو بن دیکھے ایمان کو معتبر ہے. عذاب کو دیکھ کر تو ایمان فرعون بھی لے آیا تھا، اس نے کہا تھا آلان آمنتم. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اب تم ایمان لاتے ہو، تو اس نے کہا تھا میں ایمان لے آیا موسیٰ اور ہارون کے رب پر. اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا. تو فرمایا جب عذاب آئے گا تو کہا جائے گا چکھو عذاب ہمیشہ کا. هل تجزون الا بما كنتم تكسبون تستنبئونك، اور آپ سے خبر طلب کرتے ہیں حق ہوا کیا یہ بات سچ ہے؟ قل ہاں میرے رب کی قسم انه لحق، بے شک البتہ یہ قرآن حق ہے. وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے. ولو ان لكل نفس، اور اگر ہو ہر نفس کے لیے ظلم جس نے ظلم کیا ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے لفتدت به، البتہ وہ فدیہ دے اس کے ساتھ، واسروا ندام، اور چھپائیں گے شرمندگی کو، لما رأوا العذاب جب وہ دیکھیں گے عذاب کو. وقضی بینہم بالقسط، فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، وہم لا یظلمون، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ آگاہ ہو جائیے ان للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اللہ کے لیے جو زمینوں میں ہے. اللہ آگاہ ہو جائیے ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وہ یحیی و یمیت، وہی اللہ کی ذات ہے جو زندہ کرتا ہے، وہی اللہ کی ذات ہے جو مارتی ہے. وإلیہ ترجعون، اسی کی طرف تم سب لوگ لٹائے جاؤ گے. ہم سب کو کس کی طرف لوٹ کے جانا ہے؟ اللہ کی طرف. اللہ ہی زندہ کرتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے بچہ مردہ نکلتا ہے اور ماں زندہ ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں فوت ہو جاتی ہے اور بچہ زندہ نکل آتا ہے. تو اللہ نے فرمایا زندوں سے مردوں کو اور مردوں سے زندہ کو نکالنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. یا ایوہ الناس، اے لوگوں کا جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق آ چکی تم سب کے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے. نصیحت سے مراد یہاں قرآن ہے، کیونکہ وشفاء لما فی الصدور، یہ شفا ہے ان بیماریوں کے لیے جو تمہارے سینوں میں ہے. وہدن، یہ ہدایت ہے، وہ رحم اور رحمت ہے للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے. قل اے نبی آپ فرما دیجئے بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر، فبذلک فلیفرحوا، بس ان کے لیے ہے کہ چاہیے کہ وہ خوش ہو. هو خیر مما یجمعون، اور بہتر ہے ان چیزوں کے لیے جن کو وہ اکٹھا کرتے ہیں. قل ارأیتم، آپ کہہ دیجئے بتاؤ اے لوگو، ما انزل اللہ لکم من رزق، جو اللہ نے نازل کیا تمہارے لیے رزق، فجعلتم منه حراما وحلالا، بس بنایا تم میں ان میں سے کچھ کو حلال اور کچھ کو حرام. قل اے نبی آپ فرما دیجئے اللہ اذن لکم، کہ اللہ نے تمہیں کہا تھا کہ تم اپنی مرضی سے ان میں سے کچھ چیزوں کو حلال اور کچھ کو حرام کرو. ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو. ما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب، کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر یوم القیامہ، قیامت کے دن ان پر. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ فضل والا ہے لوگوں پر. ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اچھا آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے طالبات کہ قرآن میں جس مسئلے پہ سب سے زیادہ زور دیا گیا نا، اس میں سے ایک مسئلہ توحید ہے، اور اسلام کا بنیادی مسئلہ ہے. اور توحید اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتی جب تک شرک کا مفہوم نہ سمجھ آئے. یہی وجہ قرآن کریم میں شرک کا جو ہے وہ خوب رد کیا گیا ہے کہ شرک نہیں کرنا. دوسرا مسئلہ ہے قیامت کا. قیامت کا بہت زیادہ اللہ نے ذکر کیا ہے. اور پھر رسالت کا مفہوم سمجھنا چاہیے کہ رسالت کیا ہے. تو توحید، رسالت، قیامت، یہ سمجھنا ضروری ہے. اور قرآن کریم کی نصیحت بھی ہے، اور قرآن کریم شفا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ قرآن کھولتے ہیں، آپ کی پریشانی کوئی دل میں ہوتی ہے، دماغ میں ہوتی ہیں، آپ پریشان ہوتے ہیں، کوئی ایسی آیت آتی ہے جو آپ کے دل کے لیے شفا بن جاتی ہے. اسی لیے قرآن آپ کو ڈھارس بھی دیتا ہے. جو اپنی زندگیوں میں مگن ہے، اللہ سے غافل ہے، وہ تو قرآن کھولتے ہی نہیں نا. لیکن جو اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن، اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگیاں گزار رہے ہیں، اور جو دنیا میں ان کے معاملات ایسے ہیں، نشیب و افراد ان کی زندگیوں میں ہیں، پریشانیاں بھی ان کی زندگیوں میں، اور وہ لوگوں کی باتیں بھی برداشت کرتے ہیں، انہیں بڑی بڑی باتیں سننی بھی پڑتی ہیں. لیکن جب وہ اس بات سے، ان کے دل میں جو دماغ میں بات ہوتی ہے، ان کو کبھی پریشانی میں کوئی قرآن کی آیات کھولے تو ان کو ڈھارس یہ ہوتی ہے کہ ہم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے. کیسے؟ کیونکہ انہیں ایک یقین ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں قرآن میں ہمارے لیے بشارت ہیں. تو جنہوں نے زندگیوں میں پریشانیاں اور لوگوں کی باتیں برداشت کی ہوتی ہے، جب وہ قرآن پڑھتے ہیں نا، تو قرآن ان کے لیے ڈھارس بنتا ہے، شفا بنتا ہے. ان کے سینوں میں جو ہے وہ جو ایک پریشانی کی ایک عالم ہوتا ہے، اس کو شفا دے دیتا ہے، اور اضطرابی اور بے چینی کی جو کیفیت ہے اس میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے. وما تکون فی شأن، نہیں ہوتے آپ کسی حال میں بھی، وما تتلو منہ من قرآن، نہیں تلاوت کرتے آپ قرآن کی بھی، ولا تعملون من عمل، نہیں عمل کرتے کوئی بھی عمل،
الا کننا علیکم شہود، مگر ہم حاضر ہوتے ہیں آپ پر. یعنی آپ قرآن کی تلاوت کریں، آپ کوئی عمل کریں، آپ کچھ بھی کر رہے ہوں، ہم اس وقت آپ کے پاس ہوتے ہیں. استفیضون فیہ، جس وقت آپ مشغول ہوتے ہیں اس کام میں. وما یعزب عن ربک، کو نہیں غائب آپ سے آپ کا رب. بمثقال ذرۃ فی الارض، ایک ذرہ برابر چیز بھی زمین میں. سبحان اللہ. ذرا برابر بھی کوئی چیز زمین میں نہیں ہے، اللہ اس سے غافل نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہے. کتنے چرند، کتنے پرند، کتنے انسان، کتنے حیوان، کتنے حشرات اور کتنے جاندار اور کتنے جانور ایسے ہیں کہ ان کی کتنی قسمیں، اور ان کی ایک ایک قسم میں کتنی وہ ہیں جانور. لیکن اللہ ہر ایک سے غافل نہیں ہے، اللہ ہر ایک سے واقف ہے. اگر چونٹیاں ہیں نا تو وہ کروڑوں میں بھی ہونا، تو اللہ اس کروڑوں چونٹیوں میں سے ہر چونٹی کے حال سے واقف ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ کہنے کو دل کرتا ہے، اور اللہ کو سبحان اللہ کا کلمہ بہت پسند ہے، اس لیے سبحان اللہ کہا کریں. اللہ کی سنت ہے. اللہ کی سنت کیا؟ اللہ کا طریقہ ہے قرآن میں. اللہ سبحان اللہ کہا کرتے ہیں. جب کوئی ایسی بات آپ کو سمجھ آئے تو آپ کہہ دیا کریں سبحان اللہ، جو آپ کی عقل جس سے دنگ رہ جائے. تو تعجب میں بھی اور سبحان اللہ حیرت میں بھی، خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ کو یہ قرآن کا کلمہ بھی بہت پسند ہے. سبحان اللہ. اس لیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زمین کے ہر ذرے ذرے سے واقف ہے. اور ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، نہ ہی الا فی کتاب مبین، وہ ایسی کتاب میں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر خوف لوگ ہیں جو ایمان لائے اور متقی ہیں. لهم البشرى اور آخرت میں لا تبدیل لکلمات اللہ، نہیں ہے تبدیل اللہ کی کلمات. ذلک هو الفوز العظیم، بڑی کامیابی ہے ان کے لیے. اللہ کی کلمات نہیں بدلتے. اللہ نے کہا تھوڑا سا دنیا میں مشقت اٹھا لو، آخرت میں تمہارے لیے نہ کوئی تکلیف نہ کوئی غم. اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر غم ہوتا ہے، نہ وہ تکلیف میں ہوتے ہیں، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. اللہ کی ولایت جنہیں حاصل ہوتے ہیں، جو جنہیں ولایت کا درجہ مل گیا، جو ولی بن گئے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ولا يحزنك قولهم، اور نہ غم میں ڈالے آپ کو ان کی بات کہ ان العزت للہ جميعا، بے شک عزت اللہ کے لیے سب کی سب. هو السمیع العلیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. الا ان للہ، بے شک اللہ ہی کے لیے، من فی السماوات ومن فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے. وما يتبع الذین، اور نہیں پیروی کرتے وہ لوگ، يدعون من دون اللہ شرکاء، جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا دوسروں کو. ان يتبعون الا الظن، یہ تو صرف خیالات کی پیروی کرتے ہیں. وانهم الا يخرصون، اور نہیں ہے مگر وہ صرف گمانوں سے بات کرتے ہیں. تو فرمایا آپ ان کی وجہ سے نا پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین آپ کے منہ پر بھی اور غائبانہ طور پہ بھی ایسی باتیں کرتے تھے جو شرافت کی حد سے خارج تھی، جو شرافت کی حد سے خارج تھی. کیسی؟ مجنون کہتے، مسحور کہتے، جادوگر کہتے، کذاب کہتے، مفتری کہتے، غربت کے طعنے دیتے، جس سے آپ کو نا طبعاً بہت تکلیف ہوتی. اور یہ تکلیف انسان کے مزاج کی بات ہے. ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہمیں کوئی کہہ دے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے. اللہ کے راستے میں نکلے ہوں کو اس طرح تکلیف تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ نے آپ کو تسلی دی کہ ولا یحزنک ان کا قولہم، آپ ان کی باتوں پر کیوں غم کرتے ہیں؟ عزتیں تو اللہ کے لیے ہیں. یہ آپ کو جادو کہیں، جادوگر کہیں، مسحور کہیں، مجنون کہیں، مفتری کہیں، کذاب کہیں، ان کی کیا ویلیو ہے؟ ان کی اللہ کے ہاں کوئی بھی مقام نہیں ہے. کیونکہ للہ عزت عزت وللرسول وللمؤمنین، اللہ نے سورۃ المنافقون میں فرما دیا کہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے. تو یہ کہتے رہیں سو کہتے رہیں، اللہ کے ہاں ان کی عزت نہیں ہے، پھر جن کی عزت ان کے ہاں ہے اللہ کے ہاں ان کی عزت نہیں ہے. جب آپ اللہ کے ہاں عزت دار ہیں، معتبر ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے خاص ہے، تو آپ کو ان سے عزتیں حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سبحان اللہ. اتنی پیاری بات ہے نا کہ حضور کی تسلی خود اللہ فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. ولا اچھا پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی، اللہ کی ذات وہ ہے، جعل لکم اللیل، جس نے بنایا آپ کے لیے رات، لتسکنوا فیہ، تاکہ آپ اس میں آرام کریں، والنہار مبصرا، دن کو روشن بنایا، ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، اس قوم کے لیے جو سنتی ہے. قالوا اتخذ اللہ ولدا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے لیے اولاد بنائی. سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، وہ الغنی، وہ بے پرواہ ہے، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اسی کے لیے جو زمین میں ہے. ان عندکم من سلطان بہذا، نہیں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل اس کی. اتقولون علی اللہ، کیا تم کہتے ہو اللہ پر ما لا تعلمون، ایسی باتیں جو تم جانتے ہی نہیں ہو. کل نبی آپ فرما دیجئے
ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، بے شک وہ لوگ جو افترا باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹا، لا یفلحون، وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے، متاع فی الدنیا، تھوڑا سا فائدہ ہے دنیا میں، ثم الینا مرجعوہم، پھر ہماری ہی طرف وہ لوٹ کے آئیں گے، ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم چکھائیں گے انہیں سخت عذاب۔ اچھا جی، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے تو پھر اللہ سخت عذاب سے چکھائیں گے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، آپ اے پیغمبر آپ ان کو پڑھ کے سنائیں نبأ نوح علیہ السلام کی خبر، اس قال لقومہم، جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے، یا قوم، یا میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری، اگر تمہیں برا لگتا ہے میرا یہاں کھڑا ہونا، میرا یہ نصیحت کرنا، اللہ کی نشانیوں کو پڑھنا، فعلی اللہ توکلت، تو میں نے تو اللہ پہ بھروسہ کیا ہے۔ اب تم کیا کرو، فاجمعوا امرکم، تم جمع کر لو اپنا معاملہ، و شرکاءکم، اور اپنے شریکوں کو بھی، ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، اور پھر نہ ہو تمہارے معاملے میں کہ تم پر کوئی اشتباہ، ثم خذوا الیہ، پھر فیصلہ کرو میرے خلاف، ولا تنظروا، مجھے مہلت بھی نہ دو، یعنی میرے خلاف جتنی تدبیریں کرنی ہے کر لو، اور جو مجھے نقصان پہنچانا ہے پہنچا لو، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم نے روح گردانی کی، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، ان اجری الا علی اللہ، میرا معاوضہ اس اللہ پر ہے جو میرا رب ہے، امرت، تو مجھے حکم دیا گیا، ان اکون من المسلمین، کے مسلمانوں میں سے ہو جاؤں۔ فَكَذَّبُوهُ، سو جھٹلائے ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کو۔ اتنا پیارا کلام، اتنا پیارا انداز، اتنی عاجزی کے ساتھ بات کی کہ میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں کہہ رہا، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف پکارتا ہوں، اللہ کے راستے کا داعی بن کے آیا ہوں، لہٰذا تم میرے پاس اللہ کے لیے اس راستے پر آ جاؤ۔ کتنی پیاری اور کتنا پیارا انداز ہے، لیکن کیا فرمایا، وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے اس کے بالکل برعکس جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جھٹلایا، فَنَجَّيْنَاهُ، پس ہم نے نوح کو تو نجات دے دی، وَمَن مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور ان کے ساتھ وہ جو کشتی میں سوار تھے نا، 6 کشتی میں نا یہ لوگ 6 ماہ رہے، 6 ماہ 70 دن، 6 ماہ 70 دن کشتی میں رہے۔ اللہ فرما رہے ہم نے اس سے نجات دے دی کشتی میں، وجعلناہم خلائف، اور بنایا ہم نے ان کو نائب، وغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور غرق کیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، فانظر، سو آپ دیکھیے کیف کان عاقبۃ المنذرین، کیسے ہم نے انجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈرائے ہوئے تھے۔ ثم بعثنا، پھر بھیجے ہم نے من بعدہ رسول، نوح کے بعد بھی کئی رسول جو آئے علاقوں میں اپنی قوموں کے پاس، فجاؤہم بالبینات، وہ ان کے پاس کھلے دلائل لے کر آئے، فما كانوا ليؤمنوا، پس نہیں تھے وہ لوگ ایمان لاتے، بما كذبوا من قبل، اس چیز پر جس کو پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پہلے سب نے جھٹلایا تو بعد والے کون سے شریف بن کے آئے، بعد والوں نے بھی جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب بعد والوں نے جھٹلایا نا، اس کی وجہ کیا تھی، كذلك نطبع، ہم نے مہر لگا دی تھی على قلوب المعتدین، تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر۔ اچھا ایک بات آپ کو کہوں، اپنے پاس نوٹ کر لیجیے گا، دل میں، دماغ میں، کبھی کبھی ہمارے کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، ہم سے کوئی ایسی بات، کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے جو دائمی خیروں کو ہم سے محروم کر دیتا ہے، جو ہر خیر کو ہم سے محروم کر دیتا ہے، کچھ بھی ہو جائے ہمیں وہ خیر حاصل ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم نے کچھ ایسا کر دیا ہوتا ہے۔ تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ میرے سے انجانے انجانے میں کبھی کچھ ایسا نہ ہو کہ میں آپ کی طرف سے رحمت سے ہی ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاؤں، کیونکہ ہمارے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں ہمیشہ کے لیے اللہ کی یاد سے، اللہ کی رحمت سے اور دور کر دیتے ہیں۔ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا بڑی تکلیف دیتی ہیں، تو ہم کبھی بھی ایسا کوئی عمل نہ کر جائیں جو ہمیں اللہ کی یاد سے بہت دور لے جائے، یا اللہ ہم پر رحمت کے، اپنی خیروں کے، اپنی آسانیوں کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دے، ایسا نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے نتیجہ کیا کیا، ہم نے مہر لگا دی تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر۔ ثم بعثنا من بعد موسیٰ و ہارون، پھر ہم نے موسیٰ اور ہارون کو بھی بھیجا، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کی قوم کی طرف، بیااتنا، اپنی نشانیاں دے کر، فاستکبروا، پس انہوں نے بھی تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ مجرم قوم تھی۔ فلما جاءهم الحق من عندنا، پس جب آیا ان کے پاس حق ہماری طرف سے، قالوا، کہنے لگے، ان هذا لسحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تقولون الحق، کیا کہتے ہو حق کے بارے میں، لما جاءکم، جب وہ تمہارے پاس آ گیا، اسحر هذا، کہ یہ جادو ہے، کیونکہ جب موسیٰ گئے تھے کس کے پاس، فرعون کے پاس، تو وہاں جادوگر اس وقت ہوا کرتے تھے، تو انہیں جادو اور معجزے میں فرق تو ویسے ہی نہیں پتا تھا، انہوں نے اتنی اہم چیز کو بھی دیکھ کر کیا کہا، یہ تو جناب کیا ہے، جادو ہے۔ فلما جاءهم الحق، حق آگے کہا یہ جادو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ نے کہا، تقولون للحق، تم حق کے بارے میں کہتے ہو، لما جاءکم، وہ تمہارے پاس آ گیا، اسحر ہاسا، کیا یہ جادو ہے، ولا یفلح الساحر، اگر یہ جادو ہے تو جادوگر تو کبھی فلاح نہیں پاتے۔ قالو، کہنے لگے، اجئتنا، کیا آپ آئے ہمارے پاس، لتلفتنا، اس لیے کہ آپ ہمیں پھیر دیں، اما وجدنا، اس طریقے پر جس پر پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، وتکون لکما، اور ہو جائے تم دونوں کے لیے، الکبریاء فی الارض، زمین کی سرداری، وما نحن لکما بمؤمنین، ہم تو تم دونوں پر ایمان نہیں لائیں گے۔ دیکھیں نا اتنی مال کے سرکش تھے، مالدار جو ہوتے ہیں نا، اور جو مالدار نہیں، مال کے پجاری ہوتے ہیں، انہیں پھر نہ ڈر ہی لگا رہتا ہے کہ ہم سے کوئی مال ہی نہ لے جائے،
تو انہیں بھی یہی مسئلہ تھا، انہوں نے کہا یہ تو بھئی ہم سے مال لوٹنا ہے۔ وقال فرعون، کہا فرعون نے ائتونی بکل ساحر علیم، اگر یہ جادوگر ہے تو میرے پاس ہر جادوگر کو لے کر آؤ جو جادو کا فن جانتا ہو۔ فلما جاء السحرہ، جب آئے جادوگر، قال لهم موسیٰ، کہا ان کو موسیٰ نے، القوا ما انتم ملقون، تم ڈالو گے اپنا جادو یا میں دکھاؤں اپنا معجزہ؟ فلما القوا، پس جب انہوں نے جادو ڈالا، قال موسیٰ، موسیٰ نے فرمایا ما جئتم به السحر، جو کچھ لائے ہو تم یہ جادو ہے، ان اللہ سیبطلہ، دیکھنا تمہارے جادو کا قریب اللہ باطل کر دے گا، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ درست نہیں کرتا فاسادیوں کے عمل کو۔ تو دیکھا اللہ نے کیسے جب انہوں نے اپنا اثر ڈالا وہ اژدہا بن گیا، اور جتنے ان کے جو جادو تھے، جادو سے جو انہوں نے لاٹھیوں کو رسیوں کو سامان بنایا ہوا تھا، وہ اژدہا سارا کچھ کھا گیا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ، اور ثابت کرتا ہے اللہ حق کو، بکلمات ہی اپنے فیصلوں کے ساتھ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرموں کو ہی ناپسند لگے۔ وما آمن لموسیٰ، پس نہیں ایمان لائے موسیٰ پر، الا ذریۃ من قومہ، مگر کچھ نوجوان ان کی قوم میں سے، علی خوف من فرعون وملئہ، ڈرتے ہوئے فرعون اور اس کی جماعت سے، ان یفتنہم، کہ فرعون اور ان کی جماعت کہیں ان کو ایمان لانے پہ فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ وان فرعون، کیونکہ جو فرعون ہے، لعال فی الارض، سرکشی کرنے والا تھا زمین میں، وانہ لمن المسرفین، بے شک وہ حد سے گزرنے والا تھا۔ وقال موسیٰ یا قوم، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر، فعلیہ توکلوا، پس تم اسی اللہ پر بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر ہو تم مسلمان۔ فقالوا اللہ توکلنا، پس کہا انہوں نے ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، ربنا لا تجعلنا فتنہ، اے ہمارے پروردگار نہ بنائے ہمیں آزمائش، لقوم ظالمین، ایسی قوم کے لیے جو ظلم کرنے والی ہے۔ ونجنا برحمتک، اور نجات دیجیے ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ، من القوم الکافرین، ایسی قوم سے جو کافر ہے۔ اوحینا الی موسیٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، واخی اور ان کے بھائی کی طرف، ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، کہ بناؤ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر کے اندر گھر، وجعلوا بیوتکم قبلہ، اور بناؤ اپنے گھروں کو مسجد، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وبشر المؤمنین، خوشخبری دو ایمان والوں کو۔ اچھا، یہودیوں میں نا ایک چیز تھی ان کے اندر، ہمارے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت میں یہ تھا کہ بھئی اگر آپ لوگ مسجد نہیں جا سکتے تو گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسجد جانا، نماز پڑھنا جماعت واجب ہے، لیکن نہیں جا سکتے تو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہودیوں پہ ایک سختی تھی، اپنے گھروں میں نمازیں یا کسی اور جگہوں پہ نمازیں نہیں پڑھ سکتے تھے، ان کے لیے لازم تھا مسجد ہی جانا ہے۔ تو جب فرعون کی سرکشی بہت زیادہ ہو گئی تھی نا، تو ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان کی قوم پر، بنی اسرائیل پر اتنی آسانی کی گئی کہ ہاں تم اپنے گھروں میں مسجد بنا لو کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے، جب تک کہ آپ کا یہ فرعون سے نجات نہیں ملتی تب تک اپنے گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہو۔ اسی کو اللہ نے یہاں بیان کیا۔ وقال موسیٰ، کہا موسیٰ نے، ربنا، ہے ہمارے پروردگار، انک آتیت فرعون، آپ نے فرعون کو جو دے دیا نا، اور اس کے ممالہ، اور اس کی بادشاہوں کو، زینت و اموالا فی الحیات دنیا، اور دنیا کا جو مال ہے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، لیضلوا عن سبیلی، کہ اس مال کو آپ کے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے پروردگار مٹا دیجیے ان کے مالوں کو، واشدد علی قلوبہم، اور سخت کر دیجیے ان کے دلوں کو، فلا یؤمنون، سو وہ ایمان نہ لیں، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب۔ ایسا ہی ہوا، حضرت موسیٰ کی دعا بھی تھی، تو فرعون نے جب دردناک عذاب دیکھا تبھی وہ ایمان لایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ اور ہارون، تم دونوں کی جو دعا ہے وہ اللہ نے سن لی، فاستقیما، سو ہم تم دونوں ڈٹ کر قائم ہو جاؤ، ولا تتبعان، اور نہ پیروی کرنا تم، سبیل الذین لا یعلمون، ان لوگوں کے راستے کے جو نہیں جانتے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے پار کر دیا بنی اسرائیل کو سمندر سے، فاتبعہم فرعون وجنودہ، پس پیچھا کیا ان کا فرعون نے اور ان کے لشکر نے، بغیوں وعدوا، سرکشی کرتے ہوئے اور زیادتی کرتے ہوئے، حتی یہاں تک کہ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب وہ پال لیا فرعون کو غرق ہونے نے، قال آمنت، فرعون جب غرق ہونے لگا تو اس نے کہا میں ایمان لے آیا، انہ لا الہ الا الذی، بے شک شان یہ ہے کوئی معبود نہیں مگر اللہ ہی، آمنت بھی بنو اسرائیل، اور جس پر ایمان لائی بنی اسرائیل، میں بھی ایمان لے آیا، وانا من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آلانا وقد عصیت قبل، اب ایمان لاتا ہے جبکہ تو نے تو بہت پہلے بہت نافرمانی کی، وکنت من المفسدین، اور تو فسادیوں میں سے تھا، والیوم ننجیک ببدنک، بس آج کے دن بچا لیں گے ہم تیرے جسم کو، وَلِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اور تو ہو جائے گا ان لوگوں کے لیے جو تیرے بعد ہیں عبرت کا نشان، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، اور بے شک لوگوں میں بہت سارے ایسے ہیں، ان آیاتنا لغافلون، جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ایسا عبرت کا نشان بنے گا کہ بعد والے بھی تجھ سے، تجھے دیکھیں گے تو لعنت بھیجا کریں گے تجھے۔ آج بھی مصر کے جتنے بھی عجائب گھر ہیں، مصر میں ایک عجائب گھر ہے، اس میں یہ عبرت کا نشان ہی ایسے کیمیکل لگا کے رکھا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تجھے ہم کیا بنا دیں گے، عبرت کا نشان بنا دیں گے بعد میں آنے والوں کے لیے۔ تو اس طرح یہ بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے تو جگہ دی تھی بنی اسرائیل کو، مبوّأ صدق، بڑی اچھی جگہ،
یعنی انہیں تو ہم نے رزق بھی دیا، اور رزقناہم من الطیبات، انہیں پاکیزہ روزی دی، یعنی ہم نے انہیں من و سلوہ دیا، عصا مارا تو وہ 12 چشمے دیے، ومختلفوا حتی جاءہم العلم، لیکن انہوں نے اختلاف کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، یقضی بینہم، فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان چیزوں کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ فإن كنت فی شک، پس اگر آپ شک میں ہیں، مما انزلنا الیک، اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، پس الذین، پس آپ پوچھ لیں ان لوگوں سے، یقرؤون الکتاب من قبلک، جو پڑھتے ہیں کتاب آپ سے پہلے، لقد جاءک الحق من ربک، تحقیق آ چکا حق آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، سو اے لوگو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے، ولا تکونن من الذین، اور آپ ہرگز نہ ہو جائیے ان لوگوں میں سے، کذبوا بآیات اللہ، جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، فتکون من الخاسرین، بس آپ ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں۔ اچھا ایک بات آپ کو بتا دوں، آیات کا مطلب آیت نہیں ہوتا، آیت کا مطلب ہم آیت پڑھتے ہیں تو آپ کو لگے شاید آیت سے مراد یہ قرآنی آیت ہے، آیت سے مراد یہ قرآنی آیت بھی ہے، آیت سے مراد اللہ کی ہر نشانی ہے، آسمان ہو، زمین ہو، مرنا ہو، جینا ہو، موت ہو، حشر ہو، نشر ہو، جنت ہو، دوزخ ہو، قبر ہو، پل صراط ہو، موت کی سختی ہو، یہ ساری چیزیں غیب ہے، آیت ہیں، نشانی ہے، ان کو جھٹلانے والا، ان کو نہ ماننے والا، ان کی فکر نہ کرنے والا بھی گویا جھٹلانے والا ہے۔ ان الذین حقت علیہم، بے شک وہ لوگ جن پر لازم ہو چکی کلمۃ ربک، آپ کے رب کا فیصلہ، لا یؤمنون، کون سا فیصلہ کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، ولو جاءتہم کل آیہ، اگر آ جائے ان کے پاس ہر قسم کی نشانی، حتی یروا العذاب، یہاں تک کہ عذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب، تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر اللہ نے ثابت کر دیا، اسی لیے میں نے آپ کو کہا نا، اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہم پر بھی نافرمانی کو کر دے کہ یہ تو رہیں گے نافرمان، اللہ تعالیٰ سب کو حفاظت فرمائے اور اپنے نیک بندوں کی فہرست میں، اپنے چنے ہوئے خاص اور لاڈلے بندوں کی فہرست میں شامل فرمائے۔ یہاں سے حضرت یونس بنت متا، حضرت یونس کا نام ہے یونس بنت متا، ان کا واقعہ ہے، حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فلولا کانت کریا، پس کیوں نہ ہوئی کوئی بستی، آمنت کے ایمان لاتی، فنفعها، اور ایمانها، کہ نفع پہنچتا اس کو اس کا ایمان لانا، الا قوم یونس، سوائے قوم یونس، یعنی قوم یونس جو ہے نا، ان کے علاوہ ہر بستی پر جب عذاب آتا تھا تو چھوٹ نہیں ہوتی تھی، لیکن قوم یونس جو ہے نا، یعنی یہ جو نینوا بستی میں تھی، اور اس میں 1 لاکھ تقریباً 1 لاکھ، پورے 1 لاکھ لوگ تھے، اس سے کمی پیشی ہو سکتی ہے لیکن 1 لاکھ کے قریب قریب تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو نینوا بستی میں حضرت یونس علیہ السلام تھے، حضرت یونس نے فرمایا تھا تم پہ 3 دن کے اندر عذاب آئے گا، تو جب ان پر عذاب آیا، جب انہوں نے عذاب کو دیکھا تو توبہ کی، ٹاٹ کے کپڑے پہنے میدان میں نکل گئے، یہ واحد قوم ہے جن کی قوم عذاب کے وقت توبہ قبول ہو گئی تھی۔ کشفنا، ہم نے دور کر دیا، عنہم ان سے، عذاب الخزي، رسوائی کا عذاب، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، اور تعاناہم الی حین، اور ہم ان کو فائدہ پہنچایا ایک مدت تک۔ ولو شاء ربک، اور اگر آپ کا رب چاہتا، لآمن من فی الارض کلہم جميعا، تو ایمان لے آتے وہ بھی جو زمین میں ہے سب کے سب۔ افانت تکرہ الناس، پس کیا آپ لوگوں کو مجبور کر سکتے ہیں، حتی یکونوا مؤمنین، کہ وہ ایمان والے ہو جائیں، وما کان لنفس، نہیں ہے کسی نفس کو اختیار، ان تؤمن الا باذن اللہ، کہ وہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، اور وہ ڈالتا ہے گندگی کو، علی الذین لا یعقلون، ان لوگوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے۔ قل انظروا، سو آپ دیکھیے، ماذا فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے، وما تغنی الآیات والنذر، اور نہیں فائدہ دیتی اور ڈرانے والے، فہل یعتذرون، سو پس یہ نہیں ڈرنا، خلو من قبلہم، جو گزرے ہیں ان سے پہلے، قل اے نبی آپ فرما دیجئے تم بھی انتظار کرو اے کافرو قیامت کا، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ ثم ننجی رسولنا، پھر ہم نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لے، کذالک اسی طرح، حقا علینا ننجی المؤمنین، لازم ہے ہمارے اوپر کہ ہم نجات دیں ایمان والوں کو۔ بولے نبی آپ فرما دیجیے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان کنتم فی شک، اگر تم شک میں ہو، من دینی، میرے دین کے بارے میں، فلا اعبد الذین، پس میں نہیں عبادت کروں گا ان کی، تعبدون من دون اللہ، جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، ولکن اعبد اللہ، میں تو اللہ کی عبادت کروں گا، الذی یتوفاکم، جو تمہیں وفات دیتا ہے، وامرت ان اکون من المؤمنین، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے پہلا ہو جاؤں، اور مجھے حکم ہوا ہے اقیم وجہ کا، کہ میں قائم رکھوں اپنے چہرے کو، للدین حنیفہ، دین کے لیے یکسو ہو کر، ولا تکونن من المشرکین، اور مجھے میں حکم ہوا ہے کہ میں شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤں، ولا تدعوا من دون اللہ، نہ پکار اللہ کے علاوہ کسی اور کو، ما لا ينفعک ولا يضرک، جو نہ آپ کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، فإن فعلت، اگر آپ نے ایسا کو پکارا، فإنک من الظالمین، تو آپ تو ہو جائیں گے اس وقت ظالمین میں سے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر پہنچے اللہ آپ کو کوئی تکلیف، فلا کاشف له الا هو، تو اس تکلیف کو کوئی ٹال نہیں سکتا مگر وہی اللہ۔ کتنا پیارا یہ نا اللہ تعالیٰ نے ہمارا عقیدہ یہاں بنایا، اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں اور اللہ اپنا ایمان بنا لیں، یہ چیز تو ہمیں بڑی فائدہ مند ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو انسانوں، سمجھ لو کہ اگر تم پہ کوئی عذاب آ رہا ہے تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، وہیں یرید کا بخیر، اگر اللہ ارادہ کرے
تمہارے ساتھ بھلائی کا فلا راد لفضلہ، تو کوئی نہیں ڈالے گا اس کے فضل کو، یصیب بھی من یشاء، جس کو چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے، وهو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو کوئی بھی تکلیف آ جائے تو اللہ کے علاوہ کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اگر کوئی خیر آ جائے تو وہ اللہ کے علاوہ کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اس لیے جو توہم ہوتے ہیں، وہم ہوتے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے، ہاں کر بھی سکتے ہیں لیکن اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن ایمان جب پختہ ہو جاتا ہے، توکل پختہ ہو جاتا ہے اللہ کی ذات پر، تو پھر آپ کا ایمان آپ کو بچا بھی لیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات پر یہ ایمان ہونا چاہیے کہ مجھے کوئی نفع اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں پہنچ سکتا، اور نقصان بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں پہنچ سکتا۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم الحق من ربکم، تحقیق آ چکا تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن اہتدی، پس جس نے ہدایت پائی، فانما یہتدی نفسہ، اس کی ہدایت کا فائدہ اس کی ذات کو ہوگا۔ ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا، فانما یضل علیہ، اس کی گمراہی کا وبال اسی ذات پر ہوگا۔ وما انا علیکم بوکیل، اور نہیں ہوں میں تم پر وکیل۔ سو بھئی اگر ہم اچھے کام کر لیں گے تو ہماری ذات کو فائدہ ہوگا، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، ورنہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر برے کام کریں گے تو اس کا نقصان بھی اپنی ذات کو ہوگا۔ لہذا وما انا علیکم بوکیل، میں نہیں ہوں تم پر وکیل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ کہہ دیں کہ میں تم پر کوئی وکیل نہیں ہوں، میں تمہیں بتا سکتا ہوں لیکن زبردستی تم سے کروا نہیں سکتا۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا آپ اپنی مرضی سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ واتبع ما یوحی، سو آپ پیروی کیجیے اس چیز کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، بس پھر آپ صبر کریں، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے گا، وہو خیر الفاصلین، حاکمین، اور اللہ ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ آپ کو جو وحی نازل ہوئی آپ اس پر ہی جو ہے وہ اس کی پیروی کیجیے۔ تکلیفیں بھی آئیں گی، صبر کرنا ہے، مخالفت بھی ہوگی، لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے، گالیاں بھی پڑیں گی، ماریں بھی ہوں گی، سختیاں بھی برداشت کرنی پڑیں گی، ہجرت بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ حق کہنا آسان نہیں ہوتا، حق پر قائم رہنا بڑی مشکل بات ہے۔ مشہور مقولہ بھی نا، کجمرتین علی النار، آگ کا جلتا ہوا انگارہ ہاتھ میں، اسی طرح تکلیف جو ہے نا حق پر قائم رہنے کی جو آتی ہے، کالقابض علی الجمرہ، جیسے انگارہ پکڑنے والا ہو۔ تو برادری کی طرف سے بھی آتی ہے، بیوی کی طرف سے بھی آتی ہے، محلے والوں کی طرف سے آتی ہے، شوہر کی طرف سے بھی آ سکتی ہے، دوستوں کی طرف سے بھی آ سکتی ہے، تعانب سننا پڑتا ہے لیکن صبر کرنا ہے، اور کیا چاہیے، اور خیر الحاکمین، اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس صبر پہ فیصلہ بھی تو کرے گا، اور اللہ کا فیصلہ انشاءاللہ آپ کے حق میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے اور اپنے راستے میں صبر کرنے والا، تکلیفیں برداشت کرنے والا اللہ ہمیں بھی بنا دے، ورنہ ہمیں ایسی کوئی تکلیف آئے تو ہم فوراً یو ٹرن لے لیتے ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ ہم قائم دائم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کی تکلیف دی نہیں جو پہلوں پر آئی۔ اللہ ہمیں اپنے دین میں استقامت، قبولیت، مستقل مزاجی نصیب فرمائے، اور قرآن پاک کا صحیح فہم اور سمجھ نصیب فرمائے، اور ہماری تمام تر عبادتیں، کوششیں رمضان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على حبيب خير خلق محمد وعلى اله واصحابه وذرياته اجمعين، وبرحمتك يا ارحم